میں فالو پوری طریقے سے کرتا ہوں الحمدللہ. نماز وماز سب پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا ٹھیک ہے 2 منٹ رکیے. انٹرسٹیلر جبریل کہہ رہے دو. ارے بھائی نہیں 2 میرا ایک منٹ. سوال ہے صرف, میرا ایک آپ کی ویڈیو کے مطابق ایک ہاں سوال, رک آپ کی سوال میں نے دیکھی. جاؤ, اتنا ہاں گھائی میں کیوں آتے ہو؟ 2 منٹ رک جاؤ, اوکے بھائی. بات کرتا ہوں آپ سے. انٹرسٹیلر جبریل بھائی کہہ رہے 2 سال سے آپ کو سنتے سنتے پلانٹس ہی ڈھونڈ رہا تھا قرآن میں. کیپ اپ گڈ ورک فار آور مسلم بردرز, دے نیڈ ٹو لسن یو مور دین اس. تھینک یو سو مچ انٹرسٹیلر جبریل بھائی, اور باتیں پہنچ رہی ہے بالکل. انکت بھائی کہہ رہے جج ڈیسائیڈ کرتا تو پارک میں پبلک لنچنگ کیوں؟ ایگزیکٹلی, ویری گڈ. وکرم پنوار, ختنہ چینج آف کریشن نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے, ویری گڈ پوائنٹ. جہنمی کافر کہہ رہے ہیں ثنا کو پانی کی پیاس تھی, بندے نے جسم کی سمجھ لی. چٹی ڈان, ساحل بھائی یہ لوگ گوار ہے. نہیں, ہم ان کو جو ہے نا پڑھا لکھا اور سوچنے سمجھنے والا بنائیں گے. وڈا ورلڈ, ارے آئی بروز ہورے بھی بناتی ہے کیا؟ آسک ون. بھائی یہاں پہ جو حرام ہے وہ وہاں پہ حلال ہو جائے گا, تو آئی بروز والی کیا وہاں بنا بنا آئی بروز سیٹ کر کے اللہ رکھیں گے. جی ساحل بھائی آپ ٹائم دیں گے پلیز؟ دے رہا ہوں بھائی, 2 منٹ رکو. گلزار کہہ اوکے. رہے ہیں یہ ہے سڑے بیسن کی باسی جلیبی. تھینک یو سو مچ. ٹٹی اور حسی بھائی کہہ رہے رانا ایوب یا عرفہ پہ کیا اوپینین ہے ان کا؟ ابھی وہ رانا ایوب جی سے جب بات ہوگی نا تو یہ حدیث ان کے سامنے بھی رکھی جائے گی اور پوچھیں گے پھر کیا کہتی ہیں آپ رسول اللہ کے بارے میں. ای ایم جی, انس نے کسی کافرہ کو دیکھ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنے روم میں گیا تھا. کانٹیکٹ سوچو, غور و فکر کرو, عقل کا دھکل مت کرو. سندیپ پاٹل, بھارت میں ایک بڑی آئی ٹی کمپنی جس کا مالک مومن ہے اور وہ جمعے کے نماز کے لیے سارے مومن کے لیے کمپنی کی گاڑی دیتا ہے, اور یہ لوگ ہر شکروار 3 گھنٹے باہر انجوائے کرتے. کیا بات ہے یار, بڑا دل والا مومن ہے وہ. جمپنگ پیرٹ, اتنے گرمی میں کالا ٹینٹ ویئر کرے گی تو یہی ہوگا. یودھا ڈبلو آر کہہ رہے جس آسمانی کتاب کی جنت کا افسوس عام کا ذکر تک نہیں, اسے بھلا میں کیسے سچا مان لوں؟ مینگو فرسٹ ہور لیٹر. کیا بات ہے. ایلین انکل کہہ رہے ہیں اللہ کا رائٹ ہینڈ بکری کھا کے کیسے مر سکتا ہے؟ بالکل. گلزار, جوکر نالائک سیز بیٹ وائف وتھ ٹوتھ برش, مسواک کے ساتھ, وہ پاگل بناتا ہے. اوکے عبدالعظیم بھائی, کوئی سورہ ویرہ سنا ساحل بھائی سکتے ہیں؟ میں شارٹس میں سے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی نا, آپ سورہ سنا سکتے ہیں کوئی بھائی؟ آپ نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, بڑی شدت سے آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں. جی میں سورہ سنا دوں گا. قل هو سنا اللہ دے احد پھر اپنا اللہ سوال الصمد رکھتے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینڈ تراویح کی قل اعوذ کتنی برب رکعت الناس نماز مالک پڑھتے ہیں؟ الناس. ہاں تراویح کی کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ 8 رکعتیں پڑھتا ہوں, لیکن کوئی 20 پڑھتا ہے, کوئی 8, لیکن میں 8 پڑھتا ہوں. کیونکہ آپ اہل حدیث ہے؟ نہیں اہل حدیث نہیں ہوں, پھر دیوبندی ہوں. دیوبندیوں کے نزدیک 8 نہیں ہے نا, تو اچھا مطلب 20 بھاری پڑتا ہے اس وجہ سے 8 پڑھتے ہو کیا؟ دیوبندی کے کسی نہیں نے بھی کیونکہ 20 20. باری پڑھتے ہیں اس وجہ سے نہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی تھی, تو اس وجہ سے میں 8 پڑھتا ہوں. اچھا, لیکن دیوبندی اگر آپ ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک جو ہے وہ 8 سنت نہیں ہے, 20 سنت ہے. جی بس وہ ہمارے اندر اپنے مختلفات ہیں کچھ. بس مجھے یار اچھا آپ کی ایک ویڈیو کے مطابق نا ایک آنسر چاہیے تھا مجھے آپ سے. اوکے پوچھئے. وہ آپ کی ویڈیو تھی کہ خدا ظالم ہے, کہ اگر کوئی مطلب بندہ بہت بھی اچھا ہو لیکن اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تو اس کو نرک میں ڈال دیتا ہے نا, ہاں کہ ایسا اگر نہیں بندہ بے ہے. شک اچھے کام کرتا ہے, اچھے کرم کرتا ہے, لیکن وہ خدا کو نہیں مانتا تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے, صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو مانتا نہیں ہے. ہاں کیونکہ وہ تو شرک ساحل کرتا ہے. بھائی, ہاں مجھے ایک آنسر چاہیے کہ فار ایگزامپل بالکل. اگر ایک کنگ ہے اور اس کے پاس اس کی جنتا ہے, لیکن وہ اپنی جنتا پر ہر طرح کی کرم کرتا ہے, مطلب وہ جنتا اسی کا کھاتی ہے, اسی کا پیتی ہے, اسی کا کرتی ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ کنگ ہمیں نہیں کر رہا, مطلب وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو مانتے نہیں ہے. تو کچھ جنتا ایسی ہوتی ہے جو بادشاہ کو مانتی بھی ہے, بادشاہ کی بات بھی مانتی ہے اور اسی کے اوپر چلتی ہے, لیکن کچھ جنتا بادشاہ کا کھا پی کر اور اس کو کہتی ہے کہ ہم اس بادشاہ کو نہیں مانتے, ہمیں بادشاہ نہیں دے رہا ہے, یہاں کوئی بادشاہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے بادشاہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر بادشاہ آنکھوں کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, جی غور سے سننا عبدالعظیم, اگر جی بھائی. بادشاہ آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو وہ ان کی بیوقوفی ہے. لیکن اگر بادشاہ اپنے ظاہری کے اس کے معجزوں کے طور پر, نبیوں کے طور پر اس نے موضوع بھیجے کے ہوئے ہیں. طور پہ کیسا بادشاہ ظاہر کرے گا؟
کیا مطلب؟ بس گئے نا یہاں پہ. آپ کیا نے مطلب؟ جو مثال دی ہے اسی وجہ سے مثال ایسی دو جو آپ اللہ پہ فٹ کر سکتے. بادشاہ جو ہے وہ تو جی ظاہر ہے اپنی عوام پہ. اب وہ اگر اس کو دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے تو وہ بیوقوف ہے, کیونکہ صحیح ہے، بادشاہ لیکن ظاہر ہے. اچھا لیکن دوسری بات بادشاہ اور ایک نے سن لو, اپنے اور ایک میسنجرز سن بھیجے ہیں، لو, اس کے ذریعے اور معجزے ارے رکو, حدیث سب کچھ موجود ارے ہے. رکو, ارے تم لوگ یہ بریک فیل ہو کے کیوں آتے ہو یار؟ پہلے اچھا ٹھیک ہے، آپ بادشاہ کی جو بولیں، میں مثال جواب دی دیتا ہے. ہوں، آپ بولیں پہلے. ہاں, اگرچہ بادشاہ دونوں بتا رہا ہوں, ایک تو بادشاہ ظاہر ہے اور اس کے بعد نہیں مان رہے تو ان کی بیوقوفی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عوام میں سے کوئی اس کو بادشاہ نہیں بھی مان رہا ہے تو اس کو قتل کی سزا, اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں یا آگ میں جلانے کی سزا, یہ غلط ہے. ہاں اگر وہ بادشاہ نہیں مان رہا اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں وہ اگر غلط کام کر رہا ہے, دوسرے کا قتل کر رہا ہے, دوسرے کا ریپ کر رہا ہے, تو وہ اب بادشاہ مانے یا نہیں مانے بادشاہ کا حکم اس پہ چلے گا. اوکے. صرف وہ اب بادشاہ کو نہیں مان رہا کہ یہ بادشاہ ہے اور وہ سب اچھے کام کر رہا ہے, غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, روٹی دے رہا ہے, کپڑے دے رہا ہے, اس بنیاد پہ بادشاہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں جلا سکتا. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. اوکے ناؤ میری بات سنیں. وہ بادشاہ دیکھے، وہ آپ نے کہا نا کہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریبوں کو اچھا دے رہا ہے، اچھا دے رہا ہے. وہ غریبوں کو کس کا اچھا دے رہا ہے؟ وہ بادشاہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، کیونکہ بادشاہ اس کو دیتا ہے تبھی وہ غریبوں کو دیتا ہے. ایک میں کسی اور بادشاہ کا نہیں مال دے لے رہا, کر وہ آگے. کام کر رہا میری ہے, بات سنیں پلیز پلیز، مجھے کام تھوڑا کر سا. رہا ہے, وہ کام کام، کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس کا مل رہا ہے اس کو. لیکن وہ جس طرح کام کر رہا ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر ہی، مطلب وہ بادشاہ کی ابھی بنائی ہوئی اللہ پہ کنگڈم آ میں ہی گئے, کام کر رہا ہے نا. اچھا میری ابھی بات سنیں. اللہ پہ آ گئے. پہلے اچھا بادشاہ کا ایگزامپل سے ہٹو, اللہ پہ بات کرنا ہے تو اللہ پہ کرو. بادشاہ والا اچھا ایگزامپل بادشاہ تمہارا فیل ہو گیا. اچھا بادشاہ والی بات کر دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ کوئی اس کو دیکھے بنا کیسے مان لینا کہ اسے دیکھا نہیں ہو تو آپ کیسے ایگزسٹنس پہ. میں آپ کو کہتا ہوں، اس نے ایک بادشاہ نے رولز بنائے نا سب کے. اگر وہ سب کے سامنے آ جائے پھر تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا. پھر تو پوری دنیا میں کوئی ظاہر ایک بات شخص ہے. بھی ایسا نہیں ہے کہ انکار نہ کرے. تو یہ تو آپ دنیا کو کی کیا ترتیب لگتا ہے, بگڑ ایک گئی. منٹ ایک منٹ میری بات ایک سنیں. منٹ پھر ایک پھر تو منٹ دنیا. ایک منٹ جی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. ابھی آپ نے کسی ایک کو دیکھا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ کوئی جی ایک ادھر جو ہے دنیا کے کسی کونے میں وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں بادشاہ ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ اوکے. نے اس کو دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ لوگ بتا رہے آ کے کہ ادھر ہے ادھر ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں جب تک اس کو نہیں دیکھ لوں گا میں نہیں مانوں گا اس کو بادشاہ. کیا آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اوکے اب میں میری بات کا جواب دیں. پہلے میری یہ بولو کہ آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا غلط ہے. کون سی بات میں؟ دیکھیں نا، میں میں اس کہہ کا رہا ہوں آنسر آپ کو سمپل سے کر رہا ہوں نا. میں اس کا آنسر پہلے آپ کو سمپل سے کر صحیح رہا ہے ہوں. یا میں غلط ہے, آپ اسی بات اپنی کا جگہ جواب دے رہا پہ ہوں. میری بات نہیں, سنیں، میں آپ کو اسی بات کا جواب دے رہا ہوں. پلیز پہلے پلیز جسٹ گیو صحیح می ہے 2 یا منٹ. غلط. رک جا تو بھائی, اسی کا جواب دے رہا ہوں نا. ایک میں ایسے پہلے اچانک سے تو نہیں کہہ صحیح ہے سکتا. یا میں آپ کو غلط ہے وہ بول, اس کے بعد تیرا ایکسپلینیشن دے. کیا تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے؟ کس بارے میں مطلب؟ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, تو جو ایگزامپل دیا تھا اسی کو لے کے. ایک کوئی دنیا کے کونے میں کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے؟ تو جی جدھر رہتا ہے تو نے اس بادشاہ کو دیکھا بھی نہیں, تیرے پاس کوئی صحیح. پروف بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ ہاں. لوگ کچھ کچھ بول رہے کہ ہم اس بادشاہ کو مانتے ہیں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جب تک میں اس بادشاہ کو نہیں دیکھ لوں گا میں اس کو بادشاہ نہیں مانوں گا. کیا تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اپنی جگہ پہ اپنے وہم و گمان سے تو بات نہیں کر سکتا نا. اگر ادھر بادشاہ ظاہر نکلا تو میں ابھی اس کو نہیں مانتا. منہ بند, کل کو میں اسی بادشاہ کے پاس چلا گیا اور منہ اس کی بند. مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سچا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو نے. رک جا, مجھے ابھی ہتھیار نکالنا پڑے گا میرا, ایک منٹ. ایسا نہیں مانے گا تو, کیونکہ تم لوگوں کے دماغ میں, تم لوگ دماغ سے جو ہے نا اپنگ ہو چکے ہو. تم کو نہیں سمجھ میں آئے گی. میں تیرے لیے نوٹ پیڈ لے کے آتا ہوں, رک جا بھائی, ٹینشن نہ لے. میں تجھے میوٹ کیا ہے. ساحل بھائی اگر آپ اجازت دے تو اس سے 2 منٹ میں بات کروں. پہلے اس کا بادشاہ والا میں یہ نکال لوں نا. کیا شیئر کیا میں نے, ایک منٹ, یہ کیا دکھا رہا ہے اسٹاپ اسکرین. ساحل بھائی میری بات کا تھوڑا سا جواب تو دیں.
نہیں نہیں رک جاؤ پہلے یہ مسئلہ تمہارا بادشاہ جو ہے نا تمہارے دماغ کو میں پہلے ٹھیک کر دوں. ایک انجان جگہ پر کسی نے بادشاہت کا دعویٰ کیا, ٹھیک ہے, سمجھ جاؤ امریکہ لے لیتے, امریکہ میں. آپ کی بات میں پوری سن چکا ہوں. منہ بند. آپ انڈیا میں رہ رہے, ٹھیک ہے, یہ سمجھ لو انڈیا میں ایک صرف لوکیشن کے حساب سے کہہ رہا ہوں, ایسی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, ٹھیک ہے, صرف ایک جگہ بتانے کے لیے کہ امریکہ جو لوکیشن ہے وہاں پہ ایک بندے نے بادشاہت کا دعویٰ کر لیا ہے. آپ انڈیا میں رہتے, آپ انڈیا میں رہ رہے اور آپ نے اس بادشاہ کو دیکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی سالڈ پروف بھی آپ کو نہیں ملا. کچھ لوگ ہیں یا بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ کو کہ یہ ایک بادشاہ ہے اور آپ نے اس کی بادشاہت قبول کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا نام ہے آپ کا؟ ایک منٹ. عبدالعظیم. عبدالعظیم. عبدالعظیم کہہ رہا ہے میں جب تک اس بادشاہ کو نہ دیکھ لوں میں اس کی بادشاہت نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے. نہیں, بادشاہ کو نہ دیکھوں والا بات میں نے نہیں کی. ارے میں تیرے کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اچھا, تو کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اس بادشاہ کو نہ دیکھ لوں میں اس کی بادشاہت نہیں مانوں گا. کیا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے؟ یہ سپر چیٹ ہٹا دوں. ارے ہمارے لالا جی بھی آ گئے ہیں, کیا بات ہے. ہاں بھائی, کیا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے؟ میں اپنی جگہ پر غلط ہوں. پوچھے کیوں؟ غلط ہے. ایک منٹ جی, اس سوال میں اگر میں ایسا کہوں کہ میں نے اس کو دیکھا, میں اگر اس کو دیکھا نہیں اور میں نہ مانوں تو غلط ہوں میں. کیا کیا پوچھے, میرا پورا سوال تو سن لیا کریں نا پلیز. مجھے تھوڑا سا پورا سوال دیا کریں, آپ کٹ نہ کریں. میں غلط ہوں, میں اس بات پہ غلط ہوں. پوچھے کیوں غلط ہوں, پوچھے تو صحیح, پوچھ کیوں غلط ہوں. کیوں غلط ہے؟ دیکھیں, ایک بندہ ہے, اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ بادشاہ کی مثال دینا ہے. اچھا, کوئی اگر چلو کوئی اگر بادشاہ کو, بادشاہ کی مثال نہیں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں ہٹ کے اس ٹاپک, اسی ٹاپک پہ. وہ میری, جب آپ میری بات کو سنیں گے ہی نہیں تو کیسے میں کلیئرفائی کروں گا؟ پلیز مجھے سمجھنے کیجیے تھوڑا سا. ایک منٹ تو میں اس بادشاہ کی ہی بات کر رہا ہوں نا, میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ میری سوال کو پلیز, جیسے میں آپ کی شانتی سے سن رہا تھا نا, آپ میرا بھی اس طرح سنیں پلیز. پلیز جسٹ 2 منٹ میں سوال حل ہو جائے گا. اگر کوئی کسی آدمی کو کہہ دے کہ یہ تمہارے پیرنٹس ہیں, وہ کیسے مانے گا؟ کیونکہ اس نے تو اپنے امی ابو کو ایک ساتھ وہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ جو لوگ کرتے ہوئے وہ کیسے مانے گا کہ یہ میرے پیرنٹس ہیں؟ اس نے تو اپنے امی ابو کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کرتے ہوئے. وہ مانتا ہے کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں, کیونکہ اسے ثابت ہے. رک جا ابھی یہ بادشاہ سے امی ابو پہ کیوں چلے گیا؟ یہ اسپیس بنا دیا ہوا ہے. ایک منٹ ایڈم صاحب, آپ کا پھر سے استقبال ہے. میں ذرا ایڈم صاحب, یہ ایک چونکہ یہ امی ابو پہ آ گیا ہے, میں ذرا امی ابو کا بھی, بادشاہ سے تو یہ بھاگ چکا ہے, امی ابو کا اس کا میں یہ دماغ سے جو اپنگ لگا ہے نا جنگ, وہ بھی نکالتا ہوں. بادشاہ سے بھاگ گیا, ٹھیک ہے. اچھا امی ابو پہ آتے. امی ابو کو آپ نے ڈنگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے امی ابو کا. کیا وہ میرا نوٹ پیڈ ہینگ ہو گیا کیا؟ ارے یہ کیا اتنا فاسٹ سپیڈ میں چل رہا تھا میری ٹائپنگ, اس کی وجہ سے ہوا یا کیا وجہ سے ہوا؟ باقی سب تو چل رہا ہے, صرف نوٹ. یار ویسے ان کا بیس آرگیومنٹ کیا ہے؟ میں سوری جوائن ابھی کیا. اچھا بیس آرگیومنٹ ان کا یہ تھا, انہوں نے میری ایک شارٹ دیکھی جہاں پہ وہ بندے سے میں نے کہا تھا کہ بھائی
آپ کا اللہ جو ہے وہ ظالم ہے، کیونکہ آپ کا اللہ جو ہے وہ کرموں پہ سزا نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ ایمان جو نہ مانے، اب اس کے بعد پھر وہ لاکھ اچھے کرم کر لے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. تو یہ اس کو میرے اس آرگیومنٹ کو غلط سمجھتے ہیں، تو میں وہی جان رہا تھا کہ کیوں غلط سمجھتے ہیں. اوکے آپ نوٹ پیڈ صحیح کرتے ہیں، میں ذرا نوٹ پیڈ میرا گیا، آپ بات کر میں لو، ذرا کنٹینیو ان کا کرو. آرگیومنٹ سمجھ آتا ہوں. جی بھائی، اس میں کیا آرگیومنٹ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا بیس آرگیومنٹ کیا ہے؟ عبد العظیم صاحب، ان کی آواز نہیں آ رہی. ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں ذرا، میوٹ پہ تو نہیں ہے. اس نے اس ترتیب بنایا ہے. اچھا بات سنیں عبدال بھائی، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اگر بیچ میں آپ بول رہے تھے تو آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں. آپ کو ہاں میں یہ کہہ میرا رہا تھا سوال لگ گیا نا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح شانتی سے میں آپ کی بات سنتا ہوں، پلیز میری بھی اسی طرح سن لیا کریں. جی آپ جب میں سنائیں ختم کر دوں تو آپ بول دیا کریں ارے بات بھائی اپنی بعد سنائیں میں. سنائیں اچھا، شارٹ میں تو بولیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، اس نے اچھا ایک امپائر بنایا ہے، اور اس ٹھیک ہے پہ اس نے کچھ رولز رکھے ہوئے ہیں. اس نے ٹھیک ہے رولز یہ رکھے ہوئے ہیں کہ مطلب وہ اپنے بندوں کو سب کچھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں بندوں سے وہ کیا کہتا ہے کہ میرا کہنا مانو، جو میں کہتا ہوں میرا کہنا مانو، اس پر ٹھیک چلو، ہے تو آپ لوگوں کے لیے میں اور بھی اچھا ہوں، اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں. اچھا لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اسی امپائر کے اندر رہ کر، اسی کنٹری کے اندر رہ کر وہاں کا کھاتے بھی ہیں، وہیں کا پیتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کی طرف سے نہیں مل رہا، بادشاہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. تو اس میں کیا اب بادشاہ کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر بادشاہ ان کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تو باقی جو بادشاہ کا کہنا مان رہے ہیں، اس بادشاہ کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو غلط ہو گیا نا. کیونکہ یہ ٹھیک اتنا کہنا مان کے اس کے اللہ کے لیے، مطلب اپنے کنگ کے لیے، اپنے ٹھیک بادشاہ کے لیے سب کچھ محنت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، یہ بھی ٹھیک جنت میں چلے جائیں، اور وہ جو نہیں مانتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو یہ تو ٹھیک انصاف والی بات نہیں ہوئی. تو اوکے اس لیے اس نے رولز رکھے ہوئے ہیں کہ مانو گے، اور اس نے رولز رکھنے سے پہلے بتا دیا کہ اگر نہیں بس مانو گے تو یہ بس سزا ہوگی. بس ایسے نہیں بس کہ بس اٹھا کے اس کو سزا دے دی یہ. جی ریپیٹ بھائی، کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سر. اچھا آپ نے دو پری سپوزیشن لی ہے. پری سپوزیشن کا مطلب پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ. اوکے، پری سپوزیشن ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سے سپوز کر لیا دو چیزوں کو. جو آپ نے بیس چیزیں دو سپوز کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ اس بادشاہ نے یہ دنیا بنائی، اور دوسری چیز آپ نے سپوز کیا اس نے آپ کو کھانے پینے کو دیا. یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں اتنا لمبا لیکچر نہ دیا کریں کہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بھول جائیں. سو امید ہے کہ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ نہیں بھولی. ناؤ جی سب سے پہلے آپ کو آرگیومنٹ یہ بنانے کے لیے مجھے یہ دو چیزیں پروف کرنی پڑیں گی آپ کو. اگر آپ مجھے پروف کر دیں دو چیزیں کہ اللہ سب کو کھانا پینا دیتا ہے اور اللہ نے یہ دنیا بنائی، تو پھر ہم آپ کے نیکسٹ پوائنٹ کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جب آپ اللہ کو مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے طریقے سے سمجھایا ہوا ہے، میسنجرز بھیجے ہوئے ہیں، اس سے بتایا، اس کے دیکھیں ذریعے بتایا گیا کہ یہ اس پر کنٹرول اسی کا ہے. دوبارہ واپس آتے ہیں. دیکھیں میسنجر بھیجے ہیں، 1,24,000 میسنجر بھیجے ہیں. آپ نے کتنے دیکھے ہیں؟ دیکھے کہ نہیں ہے، بٹ لکھا ہوا ہے بہترین. کتابوں میں. اوکے ٹھیک ہے، دیکھیں نہیں ہے آپ نے. اچھا قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے؟ جی بے شک. اوکے، اس کے اندر سے ایسا کریں، مجھے آپ 1,24,000 پیغمبر ہے نا، اس میں سے 1,00,000 نہیں، 10,000 نہیں، 5,000 نہیں، 100 پیغمبروں کے نام بتا دیں. 100 پیغمبروں کے نام کتاب میں لکھے ہی نہیں ہے تو مینشن نہیں ہے، میں اوکے نہیں بتا سکتا 50 کے کیونکہ نام مجھے بتا دیں. 50 کے نام بتا دیں. 50 کے نام، جب جتنے مینشن ہے اتنے مجھے، جتنے مینشن ہے وہ لکھے ہوئے ہیں قرآن میں اور حدیث میں. جتنے کتنے مطلب مینشن؟ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ قرآن شریف چلے میں ہے. سب کے نہیں لکھے چلے ہوئے، یہ مجھے پتا ہے کہ قرآن سب کے نہیں لکھے ہوئے. چلے ٹھیک ہے، کوئی بات فرگیٹ دیٹ. اچھا آپ ایسا کریں کہ انڈیا میں کسی ایک پیغمبر کا نام بتا دیں جو آیا ہو. آئی ڈونٹ نو، میں انڈیا میں نہیں رہتا. پاکستان میں کوئی ایک پیغمبر آیا اس کا نام بتا دیں. پاکستان میں نہیں آیا. آئی تھنک اوکے، انڈیا بھی اس میں پاکستان کا حصہ تھا نا ایک سری زمانے لنکا میں، جس کے میں بارے میں پیغمبر. سنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اوکے سری لنکا کے جودھی پہاڑ پہ اترے تھے، وہ میں نے سنا تھا. اچھا وہ سنا تھا نا آپ نے، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے نا، ایویڈنس نہیں ہے نا. وہ بھی مسلمانوں نے گیم بنائی تھی. اچھا چائنا میں کوئی پیغمبر کا نام؟ آئی ڈونٹ نو. اوکے، امریکہ میں کوئی پیغمبر کا نام؟ آپ کی بات سمجھ رہا آسٹریلیا ہوں میں؟ کہ جب افریقہ میں؟ اچھا میں پوائنٹ پر تو پہنچ ہمارے گیا. جتنے بھی جو، تو بیسیکلی میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی سو کالڈ پیغمبروں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے تو پڑے ہوئے ہیں ادھر کے سعودی عربیہ میں، بقول آپ لوگوں کے. ٹھیک ہے، ابراہیم بھی سعودی عربیہ میں ہی تھا،
خانہ کعبہ بنا گیا, پتہ نہیں کیسے بنا گیا, پتہ ہی نہیں, کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, لیکن چلیں ہو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو پوری دنیا کریٹر بھی بنا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو مانو بھی, اور آپ کہہ رہے ہیں جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں سڑے گا بھی, لیکن آپ کے پاس کسی بھی دنیا میں کسی بھی اور خطے کے اندر ایک بھی پیغمبر کا نام بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ٹیچنگ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے تو آپ کو مجھے اللہ کو ثابت کرنا پڑے گا نا. اب پیغمبروں کا تو کام گیا, اب وہ غائب ہو گیا, کیونکہ آپ نے کہا پیغمبر بھیجے, تو پیغمبر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, آپ دکھا ہی نہیں کوئی سکتے. تو اب آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جس چیز کو آپ پروف کر رہے ہیں نا کہ ہاں 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 ایسا ہے, اس کو آپ پروف کر کے دکھائیں. دکھا سکتے ہیں پروف؟ اس کے معجزے اور اس کے کچھ نشانات موجود ہیں بہترین, ابھی بھی, اللہ کا آج بھی. ایک معجزہ دکھا دیں. اللہ کے ایک نہیں ہزاروں معجزے ہیں, ایک میں نہیں, سر جتنے بھی میں دکھائے کہتا ہوئے ہوں ہیں سب سر سچ تھے اس ٹائم پہ. کروڑوں معجزے ہیں, مجھے ایک دکھا دیں. جیسے معجزوں میں سے جو اس ٹائم پہ دکھائے گئے تھے وہ موجود ہے, صحیح ہے. نہیں نہیں مطلب فار بھائی, ایگزامپل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا تھا. پرفیکٹ, مجھے آپ یہ دکھا دیں دنیا میں اس زمانے کے اندر جب چاند کے 2 ٹکڑے محمد نے کیے, ٹھیک ہے, اس زمانے میں کون سی ایسی ہسٹوریکل پیپل ہیں جنہوں نے لکھا ہو؟ فار ایگزامپل وہاں پہ یہودی رہتے تھے, یہودی اپنی ہسٹری لکھتے رہے, یہودیوں نے اورل ٹریڈیشن میں تالمود بھی لکھی, ٹھیک ہے, اور تالمود جو کہ اورل ٹریڈیشن تھا اس کو اس زمانے میں لکھنا بھی شروع کر دیا تھا. بیبلونین ایرا تھا, زوراسٹرین لوگ تھے جو کہ آگ کی پوجا کرتے تھے, وہ بھی چاند کے اوپر, چاند بھی ان کا ایک گاڈ تھا. اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے جو ہسٹری لکھ رہے تھے اس زمانے میں, ڈیٹا لکھ رہے تھے. کیا کسی ایک نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور اپنی کتابوں میں کہیں بھی مینشن کیا ہم نے آج چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ لیے؟ یہ تو آج بھی ناسا کی رپورٹ ابھی پڑھ لے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے, ان کے بیچ میں سے ایک دراز سی بہترین, ہے. ناسا کی رپورٹ جو ہے وہ ایک مسلمان نے لکھ کے گیم ڈال دی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بیسیکلی دیکھو, بات یہ ہے, میری بات سنیں آپ. جی جی سنیں, جو میرا کوشچن تھا وہ کچھ اور تھا اور آپ کہیں اور چلے گئے. کیا کسی بھی ہسٹوریکل فگر نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہوئے لکھے ہیں ہسٹری کے اندر؟ لکھے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. نہیں لکھے, نہیں لکھے. لکھے. آپ اب جو ہے نہ نا, آپ اس طرح دیکھیں, میری بات آپ سنیں. دیکھیں آپ نے میری بھائی بات, بھائی ایک سیکنڈ, مجھے بولنے بھائی تو بات, دیں. بھائی ایک سیکنڈ, بات اچھا بولنے اوکے دوں اوکے, گا آپ بولیں کو. میری بولیں. بات ہی نہیں ختم ہوئی, آپ کیسے بول سکتے ہیں پھر؟ اوکے بولیں. آپ کو میں نے کہا 2, آپ نے ایویڈنس نہیں دیا, آپ نے کہا لکھی ہوگے, میرے کو نہیں پتا, تو ایویڈنس نہیں دیا آپ نے. کیونکہ اچھا, سب نے نہیں پڑھے, آپ نے بھی سب نے ارے کتابیں نہیں پڑھی, بھائی لکھا میں نے ہوگا. ساری پڑھی ہیں, ہم نے بہت ریسرچ کر لی ہے, ٹھیک ہے, کہیں نہیں لکھا, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہیں نہیں لکھا. ناؤ آگے چلتے ہیں, کوئی اور ایسا معجزہ بتائیں اللہ کا جو میں آج ویریفائی کر سکوں. فرعون. اوکے, فرعون کا کیا معجزہ جی؟ اللہ میاں نے بتا دیا. مطلب جیسا قرآن میں لکھا ہوا ہے سیم اسی طرح وہ ابھی تک سیف بھی ہے, اور سمندر کے اچھا پانی کے نشانات اوکے, اس کے اوپر فرعون لکھے بھی کون ہوئے سا ہیں. والا, اور اس فرعون کا کیا نام تھا؟ اصلی نام کا مجھے نہیں پتا. اچھا نہیں پتا آپ کو؟ قرآن بھی نہیں خالد نام بتاتا؟ تھا, آئی تھنک ایسا کوئی خالد نام تھا. خالد نام تھا, فرعون کا نام خالد تھا. ایجپشن فرعون کا نام عربک نام تھا. ماشاءاللہ. آئی ڈونٹ نو, ایسے ہی کچھ نام لکھا ہوگا. ونس اگین یہ بھی ایک بہت بڑی دیکھو بونگی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نوح. بونگی کیوں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی بونگی کیوں ہے. نہیں, عربک میں نام بتا تھے رہا اس ہوں نا, ٹائم بھی, ارے عربک نام بتا تھے رہا اس ہوں, ٹائم بھی. بتا رہا ہوں, نہیں تھے. نہیں تھے. جو ایجپٹ میں ابراہیم عربک, ہو گیا, اسحاق ہو گیا, یعقوب ہو گیا, تو عربک میں نہیں رہتے تھے, یہ تو ایجپٹ اور وغیرہ آس پاس کے شہروں میں رہتے تھے, میں تو ان آپ کے کو نام بھی بتا تو دیتا ہوں. عربک ہیں. ہاں جی, ابراہیم آپ نے اس کو عربسائز کیا ہے, اس کا نام ابراہم تھا, ٹھیک ہے. اب آپ بولیں گے اسحاق کا ابراہیم نام آپ نے, آئزیک تھا. آئزک نہیں تھا یار, یہ بھی آپ کو نہیں. آئزک, اچھا آئزک جو ہے وہ اصل میں ہیبرو لینگویج کے اندر کیا نام ہے؟ آپ بتا دیں. ہاں آپ کو نہیں پتا نا, میں آپ کو یہ بتانے شروع کر رہا ہوں. دیکھیں یہ جب آئزک جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ایک انگلشائز نام ہے, کیا, جس کو انگلش کے اندر کنورٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہیبرو کے اندر کیا نام ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ہیبرو ٹھیک کیا ہے. چیز ہے؟ ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی, اچھا. رائٹ. تو ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی, آپ نے اس کا عربسائز نیم بنا لیا. اس سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ عربک بولی جاتی تھی. یعقوب بنا لو, جیکب کہہ دو, جیکب جو انگریزی والے ہیں وہ کہیں جی جیکب, وہاں پہ تو انگریزی بولی جاتی تھی. That would be stupid. اگر ایک گورا بندہ آ کے بولے کہ جناب وہاں پہ تو انگریزی بولی جاتی تھی, ان کا نام جیکب تھا,
تو اس کو چپیڑ نہیں پڑ جائے گی لوگوں سے, کہیں گے پاگل تو کے بچے, دماغ خراب ہے تیرا, یہ تو انگلش نیم ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یعقوب کو ان لوگوں نے جیکب کر دیا ہو, اس کا بھی تو کوئی پروف نہیں ہے نا کہ وہ یعقوب تھے یا جیکب ہی تھے یا وہ ارے آئزیک تھے یا اسحاق ہی ارے تھے. ارے ارے ہمارے ہاں تو اسحاق ہے. آپ واقعی میں بہت ان پڑھ شخص ہیں, آئی ایم سوری, لیکن میں اب آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں کہ ہیبرو وہ لینگویج ہے جو اس زمانے میں اس علاقے میں بولی جاتی تھی, کیونکہ ہیبرو لینگویج کے جو آپ کے پاس اسکرپچرز موجود ہیں, دے آر دیئر فرام 800 BCE, 800 سال قبل مسیح کے آپ کے پاس اسکرپچر موجود ہیں جو اس لینگویج کے اندر لکھے ہوئے جو اس علاقے میں بولی جاتی تھی. ایرمیک اور ہیبرو وہ لینگویج ہے جو وہاں پہ بولی جاتی تھی. عربی, محمد کی جو عربی ہے وہ محمد کے زمانے میں ابھی کمپلیٹ لینگویج ہی نہیں بنی تھی, اس کے اندر ابھی واولز بھی نہیں آئے ہوئے تھے. جب بھی لینگویج نہیں بنتی ہے اس کے اندر پہلے بیس ورڈز آتے ہیں پھر واولز آتے ہیں. تو محمد کے زمانے میں عربی ابھی ترقی نہیں کر کے ابھی واولز تک لکھت پرت کی پراپر لینگویج ہی نہیں بنی تھی. نمبر 2, عربک جو ہے وہ مجموعہ ہے مختلف لینگویجز کا, بیبلونین لینگویج کا, سیریائک لینگویج کا, ایرمیک لینگویج کا, ہیبرو لینگویج کا. عربک ایک پیور لینگویج نہیں ہے ان اٹ سیلف, اٹس اے کلیکشن آف ملٹیپل لینگویجز. قرآن کے اندر 1800 سے زائد الفاظ ہیں فورن لینگویجز کے. عربک تیسری یا چوتھی صدی عیسوی میں ڈیولپمنٹ فیز میں بہتر ہوئی تھی کہ کسی حد تک رائٹنگ فارم میں آئے. 7ویں صدی عیسوی میں اس کو لکھنا پراپر شروع کیا تھا. 8ویں صدی عیسوی کے اندر واولز, نقطے, زیر زبر پیش, شد مد آئی تھی. آپ کے ارلی قرآنک مصحف کے اندر نقطے تک نہیں ہے, اور آپ کو پاکستان میں بتایا جاتا ہے وہ ایک نقطہ بھی چینج نہیں ہوا. کیسے چینج نہیں ہوا؟ ابے سالے وہاں پہ نقطہ تھا ہی نہیں کوئی. ارلی عربک میں تو نقطہ ہی نہیں تھا, وہ نقطے کا نقطہ مطلب تھا یہ ہی نہیں نہیں. ہے. بھائی یہ نہیں ہے, اوکے چلیں آپ کو وہ دکھاتے نقطے ہیں. کا آپ مطلب غلط سمجھ رہے ہیں, میری بات سنیں. آپ پہلے کنگ کی بات چل رہی تھی لیکن آپ یہاں تک لے, میں نقطے کی بات آپ کو کر دوں نا. نقطے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لکھا ہوا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو اردو میں بولوں کہ لکھا ہوا ہے پتنگ لکھا ہوا ہے, لیکن اگر آپ پے کو بے لگا دیں تو وہ بتنگ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے کو پے سے نہیں جوڑا گیا, وہ جیسا کا جیسا ہے ویسے ہی اس کے اور اگر میں مطلب آپ کو دکھا دوں, اچھا چلیں ایکسنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایکسنٹ جیسا اس ٹائم پہ بولا جاتا تھا سیم اسی ٹائم پہ ابھی بولا جاتا ہے. اب اردو کا قرآن تھوڑا سا چینج ہے, یار عربی کا قرآن چینج ہے. اور ریلیکس. تالامون اور یالامون دو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں. جی اوکے, آپ کے ورش قرآن کے اندر تالامون لکھا ہوا ہے اور آپ کے حفظ قرآن کے اندر یالامون لکھا ہوا ہے. وچ ون از رائٹ؟ نقطے دو اوپر لگا دو یا دو نیچے لگا لو. اگر وہ میننگز کے حساب سے ہوگا نا, جہاں پر جو میننگز بنتی ہے وہ میننگ کے حساب سے نہیں, سیم آیت, سیم لوکیشن, سیم جگہ کے اوپر ایک جگہ پہ تالامون ہے اور اسی آیت میں دوسرے قرآن کے اندر یعلمون ہے. ورش ایک علیحدہ قرآن ہے, حفظ ایک علیحدہ قرآن ہے. 1924 میں قرآن کی کینونائزیشن ہوئی, لیکن بھائی آپ بہت بیبی ہیں, میں ابھی آپ سے اتنے ڈیٹیل لیول میں نہیں جاؤں گا. اچھا اینی ہاؤ, تو آپ اللہ کو تو ابھی تک ثابت نہیں کر سکے, لیکن چلیں دوسرا آپ نے ایک اور پوائنٹ رکھا تھا کہ ثابت وہ کر ہمیں چکا ہوں, کھانے مانتے کو نہیں دیتا ہو. ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ کے مطابق مانتے نہیں, دنیا نے دیکھ لیا, 4,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں ہمیں, کوئی بات نہیں, سب سن رہے ہیں. اچھا دوسری بات اب آپ سے کرتے ہیں ہم, آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے. جی افریقہ میں بہت سارے مسلمان لوگ ہیں جو مر رہے ہیں بھوک سے. تقریباً سننے میں آتا ہے کہ کتنے تھے ساحل, لاسٹ ٹائم تم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, 4 لاکھ 5 لاکھ بندے ہر روز مرتے ہیں بھوک سے, رائٹ, افریقہ میں. اوکے ساحل دوبارہ ڈیٹا لے آئے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی بھوک سے لوگ مر جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ اللہ کھانا کب دیتا ہے انہیں؟ آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے, جی مطلب رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن بھائی کیسے, آپ نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے, اب کہتے ہو ذریعہ. اوکے تو کیا میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں تو وہ ذریعہ بن جائے گا, مجھے کھانا دے گا؟ وہ دیکھو دنیا کا اس نے اپنا ایک رول بنایا ہوا ہے, صحیح ہے. اگر میری بات سنیں, اگر وہ ہر کسی کو کھانا دے گا, ہر کسی کو مطلب اسی حساب سے جیسا کہ وہ بندہ چاہتا ہے وہی ہوگا, کسی بندے پر کوئی تکلیف گزرے گی نہیں, تو یہ تو اس کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوگا نا. دیکھیں نہیں, اس ایک دنیا سیکنڈ کو ترتیب دیکھو ہے, آپ ہر کی, چیز ایک کو سیکنڈ چلانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے. میری بات سنیں نا. چلانے کی ترتیب نہیں ہوتی, ویٹ کریں دوبارہ سے ریلیکس ہو کے سنیں. اچھا میں ویٹ ہی کر رہا آپ ہوں نے ایسے بھی. ایک طرف کہا کہ اللہ کھانا دیتا ہے, اب آپ نے کہا وہ سب کو دے دے گا تو اللہ کو پہچانے گا کون؟ تو کیا اللہ کھانا دیتا ہے یا نہیں دیتا, پہلے یہ بتائیں.
اللہ بے شک کھانا اللہ ہی دیتا ہے. اوکے, اگر بے شک کھانا اللہ ہی دیتا ہے تو تمام ایتھیس, ایگنوسٹک اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو کھانا کیسے مل جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے, چاہے وہ اس کو اچھا, اللہ مانے کا نہ کام مانے, ہے. وہ اپنی ترتیب سے دنیا کو چلائے گا اچھا, جس طرح سے اس اور نے جو ترتیب جو بتائی جو ہے. یہ مسلمان ہیں, جو بعد کا اللہ کو حساب مان ہے اس رہے کے. ہیں, جو اللہ کو مان رہے ہیں وہ بھوکے ننگے مرے ہیں, اور جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ عمارت, وہ اوپر رہیں, ان کے پاس پیسہ بھی ہو, سب کچھ ہو. تو یہ ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں. اوکے, دیکھو کافروں میں بھی بھوک سے مر پاکستان میں جاتے ہیں, کافروں میں بھی بھوک سے مر جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ غریب لوگ کون ہیں؟ میں یہی دیکھیں, اب میری وہ بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا پلیز بھائی, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. اگر اللہ ایسا کرے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کو کھانا دے, اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا اس کو کھانا نہ دے, صحیح ہے, مطلب وہ اس دنیا میں اس کو مار دے, تو یہ اس دنیا میں غیر مسلم رہے گا کون؟ تو اس کا اس مطلب ہے کے اللہ نہ کھانا نہیں ماننے والا دیتا. رہے گا ہی کون؟ مگر تو میری اس کا دوسری مطلب بات ہے, سنیں. چلو اگر دوسری بات نہیں, پہلے اس پہ, اس کا مطلب ہے اللہ کھانا نہیں دے رہا. دے رہا ہے, بے شک دے رہا ہے. پھر وہی بات ابھی آپ نے بتایا, ابھی آپ نے بولا, آپ دیکھیں آپ اپنی ہی بات پہ ریورس گیئر مار رہے ہیں. یا تو اللہ کھانا دیتا ہے یا اللہ نہیں دیتا, یا تو میرے اپنے کام کی وجہ سے میں کھانا لیتا ہوں. اگر میں جاب کرنا چھوڑ دوں تو کیا مجھے پیسے ملیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں ملیں گے. تو پھر اللہ کھانا دے رہا ہے یا جاب؟ اللہ کھانا جاب کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں. نہیں, تو جاب تو میں کر رہا ہوں, اللہ کا بیچ میں کیا کام ہے؟ مجھے اللہ کا کام بیچ میں سمجھائیں. جاب, پڑھائی میں نے کی, ٹھیک ہے, ایک خاص جگہ تک میں پہنچا, جاب میں کر رہا ہوں, صبح سے لے کے شام تک کاروبار میں کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد جی, کمائی کر رہا ہوں, اس میں اللہ کا عمل دخل گیا, وہ سمجھائیں. کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو اس کے کرنے کی توفیق دی ہے نا, نہیں, آپ توفیق اس کے کیسے دی؟ آرڈر کے بغیر تو کر ہی نہیں سکتے. اوکے, تو پھر اللہ نے توفیق دی, یہ آپ کو کیسے پتا لگا اللہ نے توفیق دی؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. کیا اوکے, اندھ وشواسی ہیں. اوکے, تو جب اندھ آپ وشواسی نہیں, ہمارا ایمان ہے. بھائی ایمان وہی نا, ایمان بلائنڈ فیتھ ہے نا, اچھا میری ایک سوال, اب میرا اندھا ایک فیتھ ہے کوشچن ہے, نا. میرا ایک کوشچن ہے. جی جی جی. آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے نا, مطلب آپ کسی بھی ریلیجیس کو نہیں مانتے؟ اوکے, میں مانتا ہوں, لیکن چلے کوئی بات نہیں, نہیں مانتا. اور نہیں, کون سے ریلیجن کو مانتے ہیں پھر آپ؟ میں ٹھیک ہے نہیں مانتا, آپ آگے چلیں اپنی نہیں بات نہیں, آپ نے کہا نا ابھی مانتے ہیں, اسی پلیز مجھے اس اسی سوال کا. آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیں, پھر میں آؤں گا. آپ مجھے اسی چیز کے اوپر جو آرگومنٹ دینا تھے دے, میں آپ کے ساتھ اسی آرگومنٹ پہ بات کروں گا, ڈونٹ وری. میں کسی کو نہیں اچھا مانتا میں ہوں. یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر نہیں آپ مانتا بھائی, ہاں چلے جی بات کریں, بات نہیں مانتا, اپنا آرگومنٹ رکھو. کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے نا آپ لوگ. اچھا بولے بولے بولے. اچھا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مطلب ایسے ہی بن گئی ہے, یہ دنیا اچھا. مطلب ایویں ہی بن گئی ہے, یہ دنیا انسان کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور اس کا ہر کام, اور اس پوری دنیا میں ہر چیز سرکولر جو ٹائم وغیرہ ہے وہ سب ایویں ہے, اور اگر آپ کسی مذہب کو مانتے ہیں, کسی بھی ریلیجن کو مانتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی اس خدا کو ظاہر کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, صحیح ہے. اگر آپ پرفیکٹ. مانتے ہیں تو آپ بھی پروف نہیں کر سکتے اپنے خدا کو, جیسا کہ اوکے, آپ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ٹھیک آپ ہے کے سامنے آ کے ٹھیک بیٹھے ہے, اور آپ اس کو مان جائے, ایسا کوئی تو آپ بھی مسئلہ نہیں کر سکتے. کوئی اگر مسئلہ. آپ اوکے مانتے ہیں تو, ناؤ اگر ناؤ, آپ نہیں مانتے اور تو رک تو وہ جا, سرکل میں بار بار بولتا جائے گا ایک ہی بات. اوکے ابھی مانتے بول, بھی کر دیا, نہیں مانتے بھی کر دیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا اسی جگہ پہ. کیونکہ ریلیکس آپ ہو کو کے سمجھ بات نہیں کریں نا. لگتی. نہیں سمجھ اوکے لگ بھائی, گئی بھی ہمیں, سمجھ لگ گئی. دیکھو اللہ کو یا خدا کو منوانا وہ تب ضروری ہے جب آپ نے کہا کہ وہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں پھینکے گا. اگر میرا خدا اس کو نہ ماننے والے کو جہنم میں نہیں پھینک رہا, بلکہ اس کے کاموں کو دیکھ رہا ہے, اس کے ورکس کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بیسڈ آن دیٹ بھی اس کی ججمنٹ دے رہا ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. پرابلم اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ جب تک آپ اللہ کو مانو گے نہیں, آپ کے ورکس, آپ کے کام قبولیت میں نہیں آتے. اوکے. اب میرا ایک سوال ہے. جی جی فار ایگزامپل میں اپنی مثال دیتا ہوں, ایک بندہ ہے وہ اللہ کو مانتا ہے, میں اللہ کو نہیں مانتا, لیکن میں اچھے کام کرتا ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ اچھے کام ہی کرتا ہے. جی کل کو میں بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, خدا کے سامنے دونوں گئے, اس نے کہا کہ یار آپ نے اس کو صرف اچھے کاموں کے ذریعے آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا, اور میں نے اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کا کہنا بھی مانا, آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر نماز بھی پڑھی, تو پھر مجھ پر ایسا کیوں لاگو کیا گیا, اس پر اوکے, کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر بہترین. جنت میں دونوں ہی جانے تھے تو دونوں کو سیم ایس کیوں نہیں کیا پھر؟ ریلیکس ریلیکس. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 7. اوکے چلیں, آپ 7 والوں کو مانتے ہیں, بہترین. تو چلو اللہ میاں کہتا کہ چونکہ تو نے میرے لیے ایکسٹرا کام بھی کیا ہے, میں تجھے اوپر والی جنت میں ڈال دوں گا, لیکن چونکہ اس کے کام اچھے تھے, یہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہا, کام اچھے کرے, تو اس کو میں نیچے والے درجے میں ڈال دوں گا, کیونکہ تیرا ویلیو زیادہ ہے. کیوں؟ تو نے ایکسٹرا کام کیے ہیں. جب آپ 100 میں سے 100 نمبر لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ ریوارڈ ملتا ہے.
100 میں سے 70 نمبر لیتے ہیں آپ کو کم ریوارڈ ملتا ہے, 100 میں سے 60 نمبر لیتے ہیں آپ کو کم ریوارڈ ملتا ہے. تو بات تو اگر نمبرنگ سسٹم پہ کرنی ہے تو پھر اللہ نے درجے بنا دیے نا جنت کے, کوئی اوپر درجے میں رہ لیتا, کوئی نیچے درجے میں رہ لیتا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے, جنت کے پاس بھی نہیں آؤ گے. یہ گیم خراب ہے نا بھائی. اوکے, اب میری بات سنیں جی سنائیں. کہ اگر 7 درجے ہیں, مطلب آپ کم درجے والے کوئی دے دینا, ہم. تو اس طرح تو دیکھیں, اگر ایسی ہی بات فار ایگزامپل اگر آج دنیا میں یہی ہوتا, اسلام ایسے ہی مذہب سکھاتا کہ نیچے جو بات نہیں مانتے وہ نچلے درجے جنت میں جائیں گے, تو بہت سے مسلمان کمزور ایمان والے وہ بالکل مطلب کچھ کرتے بھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا یار جنت میں تو جانا ہی جانا ہے, بڑا ہو یا چھوٹا ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو مذہب بگڑ جاتا. مذہب کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کی بیس بننے کے لیے اس میں سختی بھی ہوتی ہے اور نرمی بھی سو ہوتی ہے. نرمی کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ دیکھیں, میری بات سنیں نا, مجھے بولنے کا موقع آپ نہیں دے رہے. یار ہاں دیا بولنا شروع آپ کر سے دیتے کم بول رہا ہوں, آپ اوکے زیادہ بولتے ہیں میں کم بولتا ہوں. دیکھیں اوکے یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ آپ نے میری بات کو گول کر دیا. مذہب کی سختی یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہو گیا, اب آپ سختی کر رہے ہیں تاکہ سختی کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو. نہیں بھائی, نہیں, اگر سختی کیا مطلب ہے, نرمی سے داخل ہونا ہے, سختی سے داخل ہونا ہے. اللہ ڈنڈا کیوں چلاتا ہے ہر وقت؟ اچھا دوسری بات, اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک یہود و نصارہ قوم ہے, جوز اور کرسچن, یہود و نصارہ, ٹھیک ہے, ان کا کیا گناہ ہے کہ تمہارے گناہ اللہ ان کے اوپر ڈال دے گا؟ ہمارے گناہ اللہ ان کے اوپر ڈال دے گا. جی, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا مطلب کہاں لکھا ہوا, آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں, اگر کسی قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہو تو میں اس کو دیکھ کے مان لوں گا, اگر ادروائز کیونکہ اسلام کے اندر فرقے کافی ہیں, اگر فرقے کسی کو فرقے نے یہ بات چھوڑیں, فرقے کو چھوڑیں, اوکے, صحیح مسلم اور صحیح بخاری کو نہیں مانتے آپ؟ یہ صحیح مسلم کو اور نہیں صحیح مانتے؟ بخاری کو تبھی مانتے ہیں جب وہ صحیح اور ٹھوس ہو. صحیح اور ٹھوس, جب نام ہی صحیح ہے, ورڈ کیا ہے صحیح, صحیح اوکے مسلم, صحیح بخاری, نہیں مانتے. اچھا, تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گناہ کرسچنز اور جوز کے اوپر ڈال دے گا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے دکھا سکتے ہیں پلیز؟ حوالہ دیں گے, میں خود بھی سرچ کر لوں کوئی گا. مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, یہ لیں سر. ایڈم سیکر جب بولتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے, وہ سامنے حوالہ رکھتا ہے. یہ لیں, ملٹیپل حدیث ہیں, ایک دکھا دیتا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کی 2767D. There would come people among the Muslims on the day of resurrection with as heavy sins as mountain. Allah would forgive them and he would place theirs instead on the Jews and Christians. اللہ ان کو معافی کیسے دے رہا ہے کہ اس مسلمان کے گناہ جوز اور کرسچنز کے اوپر ڈال رہا ہے. یہ کیا بھائی, یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیوں نہیں, جوز اور ایسا کرسچنز ہرگز نہیں جو لکھا. لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے یار. اب نہیں نظر آ رہا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. سر میرا قصور نہیں نا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے تو دکھ رہا ہے بھائی. وہ میرا قصور ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا نا, اسکرین صرف شو کر سکتا ہوں, آپ کو زبردستی دکھا نہیں سکتا میں, وہ میرا کام نہیں ہے. جسٹ ویٹ, میرا یہ براؤزنگ میں اوپن کیا ہوا تھا, سوری اس کے لیے, میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. جی دیکھیں سر, ٹیک یور ٹائم, دیکھیں. اچھا, 5241 لوگ دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جتنے نئے لوگ جڑے ہیں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے. اور جو اپنگ ہو جاتے ہیں ہمارے مومن بھائی, ہم امید کرتے ہیں ڈسکشن کے ذریعے سے کہ ان کا اچھا علاج بھائی, کیا جائے. تو جی بھائی, اس میں یہ لکھا کہ مطلب کیوں ڈال دیں گے, اس کا کوئی جواب لکھا ہوا ہے اس کے آگے پیچھے؟ حدیثوں میں ظاہر سی بات ہے اس کے آگے پھر تفصیل لکھی ہوتی ہے نا کہ وہ کیوں ڈالیں گے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, وہ اسی لیے ڈالے گا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, آپ 2 حدیثیں پیچھے چلے جائیں, یہ میں آپ کو ڈی کی بجائے بی پہ لے جاتا ہوں. یہ دیکھیں, No Muslim will die, but Allah would admit in his stead a Jew or Christian in hell. اللہ نے مسلمان کو جہنم سے نکالنے کا ہے, لیکن جہنم کو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو بھرنے کا ہے, تو وہ جو اور کرسچن کو بھر جائے گا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور وہ جو اور کرسچن کو کیسے بھرے گا, وہ جو اور کرسچن کو کیسے بھرے گا کہ مسلمان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دے گا, بیچارے کے اوپر. تو اللہ ان مسلمانوں کی اٹونمنٹ کرے گا کس طرح, جوز اور کرسچن پر اس کے گناہ ڈال کے, اور ان کو جہنم میں پھینک دے گا اور مسلموں کو وہاں سے نکال لے گا. تو اللہ کہتا ہے یہاں تو میری بات کرو یا بابا جی کا ٹھلو. تو بھائی ایسے اللہ کو, جب میں اللہ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں گا, لیٹس سے کہ اللہ تمہارا سچا ہے اور ڈے اور ریزریکشن آ جاتا ہے, میں کہوں گا اللہ یہ کیا بکواس ہے بھائی, کس قسم کا تو بادشاہ ہے. تم ایک کنٹری کے, تم پاکستان میں رہتے ہو, تم نواز شریف کو ووٹ دیتے ہو یا عمران خان کو دیا تھا لاسٹ ٹائم؟
हेलो अब्दुल, अब्दुल हेलो अजीम, हाँ, जी जी मैंने भाई, कहा लास्ट टाइम तुमने नवाज शरीफ को वोट दिया था इमरान खान को? मैं नहीं रहता पाकिस्तान में, कहाँ रहते हो? यूएई। यूएई रहते हो। यूएई का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख जायद जो मर गए थे इस वक्त कौन रिसेंटली है का, भाई? मुर्दा का क्या करूं? इस वक्त कौन है उसका पूछ रहा हूँ। राशिद बिन हमदान होगा, बहुत सारे शेख हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन है वहां का प्राइम मिनिस्टर या बादशाह जो भी है, तुम्हें ये भी नहीं पता। लेकिन चाहे तुम उसको एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, अगर तुम उसके कानूनों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो वहां पे, तो तुम जेल में तो नहीं ना जाओगे। नहीं, बेहतरीन। सेम इज द केस, मैं अल्लाह को एक्सेप्ट करूं या ना करूं, अगर मैं उसके कवानीन पे अच्छे तरीके से अमल कर रहा हूं, उस इलाके में अच्छे तरीके से रह रहा हूं, और कोई गलत काम नहीं कर रहा जो कानून के मुताबिक गलत हो, तो भाई मैं जेल में क्यों जाऊंगा? मुझे सिर्फ ये समझा दो। क्योंकि उसने ये कानून लागू किया है ना उस बादशाह ने, कि आप तो, मेरी बात को मानोगे, नहीं मानोगे तो ये क्राइम है। तो भाई वही तो कह रहा हूं, मैं उस बादशाह को बादशाह मानूं या ना मानूं, अगर मान, मैं रूल्स को मान रहा हूं तो मैं जेल में नहीं जा रहा। अगर आप उसके बात मान रहे हो तो आप और फिर भी वो आपको साथ गलत कर रहा है तो ये गलत है। अगर आप उसकी तो बात मान रहे हो तो दोबारा मतलब से उसने बताता हूं, जो नहीं मैं उसके उसकी रूल्स पे बात नहीं चल रहे मान हो। रहा, मैं उसकी बात नहीं मान रहा, मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। मैं कहता हूं कि ये बादशाह जो है ना, धांधली से बना है। हम्म, ये बादशाह सही नहीं बना, ये धांधली से बना है। सही है। मुझे मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये बादशाह, ये धांधली से बना है। लेकिन हम्म, चूंकि मैं वहां पे रह रहा हूं, तो हाँ जो लॉ गवर्निंग है मैं उसको पूरा कर रहा हूं। मैं चोरी नहीं हाँ कर हाँ रहा, हाँ, मैं लिफ्टिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल, स्पीडिंग नहीं कर रहा, ठीक जी है, बिल्कुल, लेकिन मैं उसको बादशाह नहीं मान रहा। हाँ। वो जिसके लेकिन वो सुनो सुनो, जो उसकी हम्म, मुखालफ पार्टी वाला बंदा है, जिसको उसने जिसने मेरे मुताबिक उसको बादशाह बनना था, मैं उसी को हम्म, बादशाह मान रहा हूँ, और मेरे मुताबिक वही बादशाह है। दूसरे वाला जो ओके, बादशाह नहीं है, हम्म, मेरे मुताबिक वो दूसरे वाला बादशाह है। हाँ हाँ, लेकिन इसने जबरदस्ती से बादशाह बन गया हुआ है। मेरे मुताबिक, तुम्हारे मुताबिक नहीं, मेरे सही मुताबिक। है। तुम्हारे मुताबिक यही बादशाह था और यही असली बादशाह था और इसी को बादशाह बनना था। लेकिन हम्म, मेरे मुताबिक जो दूसरे वाला बंदा था वो बादशाह था। ये धांधली से बना है। स्टिल अच्छा, उस कंट्री में ना तुम जेल में जाओगे ना मैं जेल में जाऊंगा। क्यों? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मैं गवर्निंग कानून मान रहा हूं ना। अल्लाह के साथ बिल्कुल, प्रॉब्लम ये है, हाँ। अल्लाह के साथ प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह कहता है जब तक मुझे नहीं मानोगे, मेरे अलावा किसी और को बादशाह मानोगे, तुम जन्नत अब में मेरी जाओगे। बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात आपने समझ कहा लगी ना, है? अब समझ गया आपकी बात अच्छे तरीके से। अब मेरी बात सुनो, हाँ, आप कह रहे हो कि अगर जब तक मैं उस कंट्री के रूल्स नहीं तोड़ता तो मैं अच्छे से रहता हूँ, मैं जेल नहीं जाता। हम्म, सही, राइट। हम्म, आप भी अल्लाह को नहीं मानते, उसने कभी आपके ऊपर कुछ अजाब नाजिल किया? उसने आप उस बाकी फैसला उसने कयामत पे छोड़ दिया। अभी जब आप लाइव रह रहे हैं, आप उस खुदा को मानते नहीं है, लेकिन उसने आप पर कोई भी ऐसी हरकत, या मतलब आपको मौत नहीं दी, आपके ऊपर सजा नहीं दी, आपके ऊपर बीमारी लागू नहीं की, ना ही आप इस वजह से कि आप सिर्फ उसको गॉड नहीं मानते, तो इस वजह से उसने आपके ऊपर, अभी आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसने आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने जो बाद में जो प्राइज रखा हुआ है, जो गॉड की तरफ से प्राइज होता है, वो स्पेशल बंदों के लिए होता है। बेशक आप उसकी कंट्री में रहो, वो आपको कुछ नहीं कहता, बेशक अच्छा अच्छे मजे से रहो, देखो, लेकिन उसने प्राइज रखे हुए हैं ओए जो अच्छे उसने सिर्फ ओए, अपने एक बंदों के सेकंड, लिए रखे हुए हैं। अच्छे मजे से रहने वाली बात तुम फिर डबल डबल स्टैंडर्ड कर रहे हो ना, डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो। डबल स्टैंडर्ड ये है कि भाईजान वो मुझे इस कंट्री में जेल में नहीं ना डाल रहा। नहीं डाल रहा, बात खत्म, बात खत्म। तो जेल क्या है? जेल जहन्नम है। नहीं, अच्छा तुम भी सबर जेल करो, सबर, इस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, इस दुनिया वाले बादशाह की बात कर रहे हैं, इसलिए जेल जहन्नम है। वेयर एज तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा, तुम्हें वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे रहा कि तुम उसको बादशाह मान रहे हो। सो अल्लाह का भी ऐसे ही चलना चाहिए था कि एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए उसको मानने वालों को, और उसको ना मानने वालों को भी एक्स्ट्रा फेवर नहीं मिलनी चाहिए। दोनों को अच्छा, बराबरी तौर पे ले, क्यों ले रहे हैं एक को एक्स्ट्रा और एक को दूसरे को एक्स्ट्रा? अच्छा, ये गलत हो रहा है। मतलब यहाँ पे यूएई में जो लोकल्स है उनके लिए काफी फैसिलिटीज है और हमारे लिए नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। लोकल्स के लिए अरे भाई फैसिलिटीज? फैसिलिटीज, यार एडम क्या साहब सिर्फ पागल सा एक बच्चा पॉइंट है रख यार। देता हूँ। हाँ भाई, अभी जी थोड़ी भाई, देर पहले ये पॉइंट एडम ने ऑलरेडी कवर किया था। फैसिलिटीज दे दे, कम से हम्म, कम सजा तो मत दे, जला तो मत नहीं, हमेशा के लिए। एक वहां सेकंड, पे जो दर्जा है ना, नहीं वो नहीं ये दर्जे नहीं, में पहुंचा तुम देता।
ساحل نہیں، میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. تم اور میں دونوں پاکستانی ہیں جو اس کنٹری میں گھسے ہیں, کریکٹ؟ صحیح ہے ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں اور تم ہوں. آپس میں کمپیئر ہو رہے ہیں, وہاں کا نیشنل کمپیئر نہیں ہو رہا, بیکاز ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری. اچھا پاکستان کی بات کر لو, تم اور میں دونوں پاکستانی. اچھا میں نواز شریف کو پرائم منسٹر مانوں یا نہ مانوں, میں کہوں کہ شہباز شریف سالہ کتا جو ہے یہ دھاندلی سے آیا ہے, میرا پرائم منسٹر عمران خان ہی رہے گا. ٹھیک ہے, پھر بھی مجھے جیل میں کوئی نہیں ڈال رہا ایز لانگ ایز میں پاکستان کے قوانین پہ عمل کر رہا ہوں. بالکل. ٹھیک ہے, دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. تو آپ فالسیفائڈ ایکویلنس نہ لے کے آئیں برائے مہربانی. اور اللہ جو ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اللہ کے پاس زیرو طاقت ہے. اللہ کلیم بڑے بڑے کرتا ہے کہ اس کی مرضی کا پتہ بھی نہیں ہلتا. ٹھیک ہے, تم مجھے چیلنج کرو, میرے گھر کے باہر پورا درخت ہے وہ ہلا دیتا ہوں, اللہ کو وہ روک کے دکھائے. اب اس کی مرضی, اس کو اپنی مرضی ثابت کر کے دکھائے میرے اوپر. دیکھو یہ اگر ایک سمپل سی آرگیومنٹس ہیں کہ اب اللہ جو میری بات ہے لو, وہ دو نمبری میری بات مارتا ہے ہر جگہ کے اوپر. اللہ کو ثابت کیا نہیں جا سکتا. اللہ میری کلیم بات کرتا سنو. ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے. بھائی وہ سب اچھا کلیمز ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے میری بتائیں وہ بات سنو. انصاف کیوں نہیں کرتا, انصاف کیوں نہیں کرتا وہ, ہوں وائی از ابھی ہی میں آپ کی ناٹ ابھی میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ میں اس کی مرضی کے, اللہ کہتا ہے میری مرضی کے بعد پتہ بھی نہیں ہلتا, لیکن اس کے پاس پاور زیرو ہے. میں مسلمان نہیں ہوں, ایک بندہ مجھے یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. میں اس کو بولتا ہوں کہ چل میں یہ درخت ہلا کے دکھاتا ہوں, اگر یہ درخت نہیں ہلا اور میں مطلب میں اس کو چھوٹا سا پتہ بھی میں اس کو ہلا نہیں پایا اللہ کی مرضی کے بغیر, تو میں اسلام لے آتا ہوں. اگر میں ہلاتا ہوں تو اس میں اللہ کی پاور کیوں ہے, پھر وہ کیوں مجھے نہیں روکتا؟ تو اگر ایسے ہی کروں گا تو ہر انسان پھر اسی بات کو مانتا چلے گا نا, کہ وہ ہر بار ٹرائی کرے گا کہ ہاں دیکھتا ہوں اگر اس کا گاڈ سچا ہے تو میں اس کی اس بات پہ عمل کر دیتا ہوں. تو بھائی کیا ہو کسی گیا؟ اور گاڈ نے ایسی بکواس نہیں کی نا, یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ڈفرنس ہے. یہی ڈفرنس نہیں ہے. کوئی اور گاڈ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے میں نے دنیا بنا دی, ناؤ اٹ از گورننگ, کیونکہ میں نے جیولوجیکل فزیکل میتھمیٹیکل رولز بنا دیے, دنیا گورن کر رہی ہے, ناؤ یو لیو ان دس. اوکے ٹھیک ہے, میری بات سنیں. کوئی کوئی اور گاڈ کی خدا بات سنے, کوئی اور خدا یہ والی گیم نہیں ڈالتا میرے حکم کے اوپر پتہ بھی نہیں ہلتا, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا فلان ٹمکان. وہ گورننس کر دی ہے, اب تم لوگ رہ رہے ہو. اللہ میری یہ بات گیم سنیں. ڈالتا ہے. اب میری بات سنیں, اسی بات ہے نا کوئی اور گاڈ والی بات ہے. اس ساحل کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ روزے کی منہ کی خوشبو جو ہے وہ مشک کے برابر ہے یار نا. چھوڑو, وہ ٹاپک چینج نہیں کرو بعد میں. نہیں وہی ٹاپک, اسی ٹاپک پہ آ رہا ہوں نا, گاڈ والی ٹاپک پہ آ رہا ہوں نا کہ کیا ڈفرنس ہے اس اور اس میں. تو اکارڈنگ ٹو ہندوازم وہ گاؤں موتر بھی پیتے ہیں, تو وہ کیوں بھائی؟ اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیوں خوشبو کے برابر ہے, خوشبو کے آپ جو ہے وہ اونٹ موتر کیوں پیتے ہیں؟ نہیں پیتے. پیتے. اب محمد نے خود نہیں کہا تھا جاؤ جا کے اونٹ کا موتر پیو اور اس کا دودھ پیو. بے شک ابھی گدھا حرام ہے نا, لیکن ضرورت کے اوکے, وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدھا بے بھی شک کھاؤ. نہیں. تو اونٹ کا موتر پینا صحیح ہے, گائے کا موتر پینا خراب ہے. نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. میری بات سمجھے. اب 2 منٹ مجھے پلیز, جسٹ 2 منٹ. نہیں, اس اب جگہ نہیں پہ دے رہے نا. جاتے نہیں دیکھو صحیح. پہلے مجھے یہ بتاؤ, گائے کا موتر پینا خراب لیکن اونٹ کا موتر پینا صحیح, پہلے یہ بتاؤ, بالکل پھر کہیں اور جانا. میں اسی بات کو لے رہا ہوں نا. گائے اونٹ کا موتر پینا اس نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت. فار ایگزامپل اسلام میں گدھا حرام ہے نا, لیکن نہیں حرام حکم ہے, کیا ہے؟ نہیں حرام ہے, گدھا نہیں حرام ہے. محمد نے خود گدھے کھائے ہیں. استغفر اللہ, میری بات تو سنیں نا نہیں تھوڑی نہیں دیر. استغفر اللہ کیا, ہیلو میری جھٹکے بات لگ رہے ختم ہیں کرنے بھائی. تو دیں مجھے, میری بات ختم ایک کرنے سیکنڈ آپ لوگ پہلے دے ہی نہیں رہے. بتاؤ, تو میری پہلے بات, بتاؤ. میں نے آپ کو کبھی بیچ میں روکا ہے؟ میں نے کبھی آپ کو بیچ نہیں, میں روکا ہے؟ کیا میں نے محمد کبھی آپ گدھے کو نہیں بیچ میں کھاتا روکا تھا؟ ہے؟ یہی تمہاری منافقت ہے نا, تم مجھے بیچ میں روک دیتے ہو. یار بچوں والی بات کر رہے ہو. اچھا میری بات سنو. محمد گدھے کھاتا تھا کہ نہیں؟ صحیح ہے, میں کیا بتاتا ہوں صحیح ہے, نا. کیا صحیح ہے؟ اسلام میں کہتے ہیں کہ گدھا حرام ہے. میری بات پورے ہونے دیجیے کس نے پلیز, کہا ریکویسٹ ہے ہے. کہ آئی گدھا بیگ حرام یو, ہے؟ آئی بیگ یو, سننے تو دیں, بولنے تو دیں مجھے پلیز. یار اسلام میں تم میں نے مانتا ہوں, پانی چلو میں بیچ اسلام میں بھائی حرام نہیں ہے, اسلام میں حرام نہیں ہے, لیکن میں مانتا ہوں, لیکن مجھے بات پوری کرنے دیجیے. میں مانتا ہوں اسلام. نہیں مان سکتے نا, نہیں مان سکتے. یہ لوگ ابے یار, آپ کو پروو کروں گا کہ محمد کھوتے کھاتا تھا. صحیح البخاری کی حدیث ہے 5407. تو یہ ہوتا ہے جناب جنگلی گدھا. جب حضرت کے پاس آئے تو میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا
آپ نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ بچا ہوا ہے, میں نے وہی دستی پیش کر دی, آپ نے بھی اسے کھایا, یہاں تک کہ اس کا گوشت آپ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کھینچ کر کھایا. اچھا میری بات ہاں جی, سنیں, اب بتائیں محمد حرام چیز کھاتا تھا یا کھوتے حلال ہیں؟ اچھا کھوتے حرام ہیں, اس بات کو میں پروف کرنے کے لیے ابھی مجھے بولنے دیں پلیز, آئی ریکویسٹ یو اگین اینڈ اگین کہ میری بات ختم ہو جائے, بول دیں پھر بے شک اپنی نہیں بات. بھائی, میں پہلے یہ بات آپ پروف جب تک نہیں کریں گے آگے نہیں چل سکتے ہم. اچھا یہ ویڈیو آنا اویلیبل ہے, ایک سیکنڈ رکے, میں اس ویڈیو کو اویلیبل کرتا ہوں, ایک سیکنڈ. اچھا یہ محمد ویڈیو کھوتے پھر, کھاتا تھا اور آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد تو کھوتے میں نہیں وجہ کھاتا. بتا رہا ہوں نا کہ کیوں کھاتا تھا, میں وجہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ کیوں کھاتا تھا, آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے. میں آپ کو نہیں روکتا بات میں, لیکن آپ مجھے روکنے شروع کر اچھا دیں جب آپ کو محمد پتا ہوتا ہے کہ کھوتے, چلے آنسر دے رہا آپ ہوں. بتائیں کہ محمد کھوتے کیوں کھاتا تھا, چلیں بتائیں. کیوں کھاتا تھا؟ کیونکہ اسلام میں گدھا حرام ہے, لیکن یہ حکم ہے کہ جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں, آپ کو بھوک لگی ہو, کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہو, تو آپ اتنا محمد کھا سکتے ہو. ایک آپ سیکنڈ, پھر بیچ میں بولنے لگے, محمد پلیز یار آئی بچوں بیگ والی یو, بات کر, بولنے دیں ڈونٹ مجھے. بیگ می, او ڈونٹ بیگ می, اسٹاپ عجیب بیگنگ می. انسان ہو یار, جب آپ کی میں آپ کو بات سمجھانے لگ جاتا ہوں, آپ اپنی بیچ میں لے آ کے میری بات کو ارے اتر پتر کر دیتے ہیں اور اپنی بات کو لے آتے ہیں. ارے آپ کو امب کا نہیں پتا تو میں کیا کروں, آپ کا اپنا اسکالر دکھاتا ہوں, آپ کو صبر کریں, یہ لیں آپ کا اپنا لیکن اسکالر پتہ دکھاتا ہے ہوں. کیا پتا ہے اس آپ میں کو؟ آپ نے صرف وہی چھوٹی سی بات کہی ہے جو مطلب تھوڑی سی بات آپ ارے نے اٹھا کے نہیں پیش کر دی, کرو, اپنے اسکالر سنو, پورا حدیث نہیں ہے اس میں. اسکالر کی زبانی سنو. یہ لیں. گھوڑا دونوں کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن مکروہ ہے. ہماری کتب جو ہے فقہ اور حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کو گدھے کو دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا, الحمار الوحشی اور الحمار الاہلی, یعنی وہ گدھا جو ہمارے ہاں پالتو ہے یہ تو بالاتفاق حرام ہے, اور ایک وہ گدھا جو جنگل میں رہتا ہے جسے وحشی کہتے ہیں, وحشی جو ہے گدھا وہ بالاتفاق حلال ہے. یہ کیا ہے؟ بال اتفاق حلال ہے. ہاں بھائی کو بل جھٹکا لگا ابھی. یعنی کہ 100% حلال ہے. جنگلی گدھا, وحشی گدھا یعنی کہ جنگلی گدھا, وہ 100% حلال ہے بال اتفاق, یعنی اس کے اوپر 100% اتفاق ہے, کنکلوژن ہے. آگے سنیے گا ذرا. اچھا تقسیم ہے کیونکہ حضور نے جہاں گدھے کے بارے میں روکا ہے کہ اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا, وہاں خود حضور نے الحمار کے ساتھ الاہلی کی قید لگائی ہے, یعنی وہ پالتو گدھا جو آپ اور ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, جو ہمارے شہروں میں ہوتا ہے, جس کو وزن اٹھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ بالاتفاق حرام ہے. اور وہ جو جنگلوں میں رہتا ہے جس کو واشی کہتے ہیں, وہ شرعی طور کے اوپر بالاتفاق حلال ہے. اب مجھے بتائیے کہ جب آپ کے اپنے اسکالر منہ سے بول رہے ہیں کہ گدھا ایبسلیوٹلی حلال ہے, جنگلی گدھا, اور محمد کھوتے کا گوشت بھی کھاتا ہوا آپ کو بخاری کی حدیث میں نظر آ رہا ہے, تو آپ مجھے اپنا بیس آرگیومنٹ کیسے رکھ سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ حرام ہے؟ یہی تو بتانا کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ اس ٹائم پہ کچھ احکامات ایسے تھے جو حلال ہو کے حرام ہو گئے, یا کچھ حرام ہو کے حلال ہو گئے, صحیح ہے. جیسے کہ گھوڑا اسلام میں حلال تھا ایک ٹائم پر, صحیح ہے, لیکن اب وہ مکروہ اور حرام ہو گیا ہے کیونکہ اس کو جنگ میں استعمال کیا گیا تھا. ہیلو صحیح ہے فیک جی. آرگیومنٹ. گدھا پہلے 100% حلال تھا. خیبر کے موقع میں محمد نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام کیا ہے خیبر پہ, اور جنگلی گدھوں کو پھر بھی نہیں حرام کیا. اور محمد کو یہ جو محمد جب احرام میں تھا, یہ خیبر کے بعد ہی احرام میں تھا, اس کو کھوتے کا گوشت خیبر کے بعد ہی لا کے دیا, احرام میں ہے. احرام میں تب کب گیا تھا؟ تبھی گیا تھا نا خیبر کے بعد, اس سے پہلے تو نہیں گیا تھا. تو کھوتے کا گوشت کھا رہا ہے دستی احرام کے اندر, کیا باتیں کرتے ہو یار؟ تو اس ٹائم پہ دیکھو, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک محمد اپنے سے تو مذہب بنا نہیں سکتا تھا, گاڈ کی طرف سے جو اس کو, خدا کی طرف سے جو اس کو مطلب آتا تھا وہی آتا تھا. اس نے بعد میں حرام کر دیا, پہلے حلال تھا اس نے بعد میں حرام کر دیا. سیم ایسے جیسے کہ یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ گدھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرورت کے وقت آپ اتنا کھاؤ کہ آپ اگلے ٹائم تک بچ سکو, آپ مر نہ جاؤ, تو آپ جلدی سے گدھے کا دو, گوشت بھی کھا یہ سکتے ہو. حدیث دو, چلو جاؤ. یہ ابھی تک حدیث تم سے میں نے خود ایک سنی ہے. سنی ہے نا اور تم, مزے لے کے کون کھاتا بھائی, یا رسول اللہ کھینچ کھینچ کے کھا رہے. وہ کھینچ کے گدھے کا گوشت پوری دستی کھا گیا. مزے اگر وہ مزے مر رہا تھا تو اس کو ایک آدھی بوٹی کھانی تھی, یا پوری کی پوری ہاں, گدھے کی دستی اس کی بونز تک کھا دینی تھی. تو کھینچ کے کا مطلب تو یہی گوشت تو ظاہر سی بات ہے ہڈی سے کھینچ کے کھایا جاتا ہے. اب یہ آپ لوگ کیا ڈنگر نیچے راستے سے ripped کھاتے ہو؟ it till the bones, اس کو ہڈیوں تک کھا گیا. ہڈیاں تو کوئی کھا ہی نہیں سکتا یار, یہ پتہ نہیں یار عجیب ہے. کھوتی کے بچے,
बोटियां हड्डी तक खा गया। तमीज भाई, तमीज से बात करें। मैंने आपको अभी तक उल्टा सीधा नहीं बोला, तो प्लीज काइंडली। अरे उल्टा सीधा नहीं बोला तो यहाँ पे बिला वजह टैं कर रहे हो। तुम्हें एक हदीस तुमने बोलने की कोशिश की है, तुम्हें कहा यार उसका आंसर दे दो, दिखा दो, तुम दिखा सके नहीं हो और अपनी स्टूपिड किस्म की आर्गुमेंट दे रहे हो। अब आर्गुमेंट तुम्हारे पास रह गया, हड्डियां कोई नहीं खाता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हड्डियां कोई नहीं खाता? हड्डियां खाने की बात किसने की है? तो अभी आप कह रहे थे कि हड्डियां खा गया, और अभी मैंने कहा जब हड्डियां नहीं खाई तो अभी कह रहा हूं हड्डियां खा गया। अच्छा, बात स्टार्ट कहां से हुई थी? आपने कहां से गधे वाली बात स्टार्ट की थी? वो गांव उतर से। नहीं, तुम लेके आए थे गधे वाली बात। क्यों लेके आए हो? यही गधे वाली बात आप लेके आए थे। तुम लेके आए थे यार। अस्तगफिरुल्लाह। देखो ये बाद में ना, ये लाइव जो है वो प्ले कर देना कि गधे वाली कौन बात लाता है। ऊंट तक बात ले, ऊंट से गधे तक बात ले, गधे से यहाँ तक बात ले। गधे की बात तुम लेके आए। ये पकड़ो, ये सुनो, ये देखो, ये तुम जो कह रहे हैं ना, सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए। Allah apostle, we asked him about it. He said, have you some of its meat? तुम्हारे पास का गोश्त है बीबी? I gave him the foreleg, मैंने दस्ती दी। He ate the meat till he stripped the bones of its flesh. Although he was in the state of ihram. वो ihram के अंदर उसने पूरी दस्ती ऐसे खाई है कि उसकी हड्डियां तक खाली कर दी उसने, गोश्त सारा का सारा स्ट्रिप आउट कर दिया। हाँ, मैं सर्च करूंगा। ओके, मैं इसकी पूरी तफसील चेक करूंगा। अगर ऐसा है तो देखता हूँ फिर। सही बुखारी 5407 सही है ना? ये आपके सही बुखारी है, मैं खुद चेक करूंगा इसको। मेरी सही बुखारी है, मैंने लिखी है किताब। नहीं, आपने नहीं लिखी, आप लिख भी नहीं सकते। ऐसा करके जाके जो है ना, इसको पहले सर्च करके आ चाचा। और आप लोग मेरी बात को पता है, मैं आधी बात कर लूं ना, आप लोग को रुको 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 रुको, ओ नहीं नहीं नहीं, ओ बीच 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 मेरी बात गई बाहर में। आप लोग अपनी बात को करवा देते हो, ऐसे ही आप लोगों को मैनिपुलेट कर देते, ब्रेन वॉश कर देते आप सिंपल से। लेकिन मेरी बात सुने, तुम्हारी बात अगर मैं सुनूं, तुमने जब अपनी बात को स्टार्ट इसी तरीके से किया है कि अगर चेक खोते का गोश्त हराम है, तो मैं कैसे उसको तुम आगे चलने दूं? तो मेरी बात जब खत्म होगी तभी तो मैं बताऊंगा ना कि कैसे हराम है। आप बाद में पूछो कि आपने अब्दुल भाई आपने ये बात तो कही थी, लेकिन इसका जवाब दे कि कैसे हलाल है। अब तो मैं आपको बताया था कि ऐसे, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले आप लोग करते क्या? मेरी बात सुनो, अभी अब मेरी बात सुनो। स्कॉलर भी दिखाए हैं, खोते का गोश्त बीच में मत लाना। मोहम्मद खुद खोते खाता था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोग पता करते क्या हो? जब बंदा आपको सही करेक्ट पकड़ने लग जाता है ना, उधर लेके चले जाते। तुमने अभी भी अंब भी नहीं कर सके अभी तक। एक रेफरेंस ही तुमने दिया, भोंक। हजारों रेफरेंस तुम लोगों के सामने पेश किए, लेकिन तुम बात को एक गधे से ऊंट तक लेके चले जाते हो। आहिस्ता आहिस्ता खिसकते बात को दूसरी तरफ लेके जाते हो। वो बात बंदे से बुला ही देते हो। सही है? तो मेरे पहले सवालों की भी आपने कोई जवाब नहीं दी कि उसके साथ क्या करना चाहिए, वो कौन सही कौन गलत, उसमें आप लोगों ने पता नहीं। फिर दूसरी बातें लाई, दलील पेश करो, ये करो। किल कम, मुद्दे पे भोंक। अगर भोंकना है तो आई एम टायर्ड। मुद्दे पे भोंक। 15-20 मिनट नहीं, आधे घंटे से तुझे बता रहा हूँ। तेरे पास हिब्रू नहीं मालूम है इसको, हिब्रू नहीं मालूम है इस बंदे को। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? हाँ, वो कह रहा नहीं, उसका नाम अयूब था खोता। मुद्दे पे बात कर ले, किल नहीं चाहिए। जल्दी से कल अपनी बात रख। मेरी बात सुने भाई। आप कि गॉड को साबित करो, मतलब आप प्रूव करो। नहीं, गॉड को नहीं, अपने अम्मी अब्बू को तो साथ में करते हुए देखा नहीं है, तो आप कैसे मान रहे हो कि आपके अब्बू हैं? गॉड को नहीं, अल्लाह को साबित करना। ये प्रूफ करो। आप कैसे मानते हो कि आपके अम्मी अब्बू हैं? आपने तो देखा नहीं है ना उनको ये करते हुए। तो लोग कहते हैं और वो कहते हैं। नहीं, मैं तो 7,500 साल पुराना हूँ। मुझे तो गॉड ने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ने। और बताएं, मेरा नाम आदम है। नहीं बताओ ना, मैं आपकी तो बात कर रहा हूँ। बताया तो देखो, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो ना। क्यों बिलीव करते हो कि आपका अब्बा है? आप कह तो सकते हो ना कि पड़ोसी वाला मेरा अब्बा है, ये तो मेरा अब्बा है ही नहीं। क्यों मानते हो अपने अब्बू को? यही कहते हो ना अपने अब्बे को, इसीलिए कहते हो तो अपने अब्बू को मानता हूं। हमसायों को अब्बा मानते हो ना? नहीं, मेरा जो कहना, जो लोग कहते हैं, जो मेरा अब्बू कहता है, मैं उसी को मानता हूँ। मेरा अब्बू जो कहता है, मैं उसी को मानता हूँ। अच्छा सुनो, देखो, बड़े इंपॉर्टेंट बात की है तुमने। देखा अब कितना आया? अब्बे को तुमने देखा अपनी आंखों से? नहीं देखा। मैंने गॉड को भी अपनी आंखों से नहीं देखा। और खोती के बच्चे अब्बे को नहीं देखा? मर गया था तेरे पैदाइश होते ही? नहीं, मतलब ऐसा तो मैंने देखा, जाहिर सी बात है, देखा हुआ है। देखा हुआ है ना? ओके, परफेक्ट। तो अब्बे को देखा हुआ है ना? मैंने कहा शायद अब्बा तेरी माँ के साथ करने से पहले ही मर गया था। ओके, तो नहीं, वो आपके घर गया था मेरे ख्याल में। ओके, वहां पे मर गया, इसीलिए मर गया वहां पे। अच्छा, बताएं। अब्बे को देखा हुआ है ना तुमने? राइट जी, बेहतरीन जी। अम्मा को भी देखा हुआ है? जी। ओके, तुम्हें पता है ना कि अब्बा और अम्मा दोनों तुम्हें बचपन से पाल रहे हैं। तुम्हें बचपन से उनका पता है कि अब्बा है, अम्मा है। मैंने अब्बा अम्मा कह रहा हूँ, राइट? हाँ जी, हाँ ना? जी जी। तो अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये रह जाएगा कि हो सकता है कि तुम अडॉप्टेड हो और तुम्हें यतीम खाने से लिया हो। नहीं, ये बात मैंने आपको कही है कि अपने ऊपर मिसाल लो। और छुरी थले साल है।
تو بیسیکلی دا اونلی پوائنٹ ریمیننگ از کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے اما ابا نے یتیم خانے سے لیا ہو, لیکن پراببلی چانسز یہی ہیں کہ تم انہی کے بیٹے ہو, رائٹ؟ اوکے, جی اس سلسلے میں آپ ویریفائی کر سکتے ہو اپنے ہمسایوں سے, ارد گرد سے, کہ یار میں انہی کا بیٹا ہوں یا انہوں نے مجھے یتیم خانے سے اٹھا کے اڈاپٹ کیا تھا. اسی ٹھیک ہے, بارے میں آپ آس اور پاس کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہو کہ چھری گاڈ تلے سال ریئل ہے, ہے یا فیک ہے. اور یہ چھری تلے سال ہے. اوکے ناؤ, اچھا سو آل آف دیز تھنگس ویریفائیبل ہیں یہ, ٹھیک ہے. آج کل سائنس ڈی اینڈ این اے ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ بھی ہے. زمانہ ہے, وہی سائنس پہ کا آنے لگا زمانہ تھا. ہے ہی نہیں, آپ تو آدم کے زمانے کے ہو نا, میں بھی آدم کے زمانے کا ہوں, اوکے, کچھ ٹیکنالوجی نہیں ہے. آدم کے زمانے کا, ٹھیک ہے جی, کوئی ٹیکنالوجی نہیں. جی تو ہم ہمسایوں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں, سارا کچھ ویریفائی کر سکتے ہیں. یتیم خانہ جو ہے نا ہمسائے جھوٹ یہ, بھی تو بول سکتے ہیں, ہمسائے جھوٹ بول رہے ہیں. اوکے, سارے کے سارے ہمسائے جھوٹ بول رہے ہیں, رائٹ؟ سارے کے سارے, آپ بھی تو سارے کے سارے مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ کے حساب سے. تو ابے ڈنگر, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, تمہیں 1000 دفعہ سمجھایا. مسلمان آپ اندھ وشواسی ہے اچھا جیسے تم اچھا اندھ وشواسی ہو. جی ساحل بھائی. ایڈم جی جی ایک منٹ میں ان سے بات کرتا ہوں. جی سر, چلو جی سر. مان لو کہ تم بول رہے ہو کہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں ہے, سب لوگ جھوٹ بول رہے, سب جھوٹ بول رہے, ٹھیک ہے. سب, ہاں چلو میری بات, ورسٹ کنڈیشن میں تم ثابت نہیں کر پا رہے ہو کہ یہ تمہارے ماں باپ ہے, اس کے آگے کیا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ کے ماں باپ آگے ہیں کیا؟ اور آپ کے پاس پروف نہیں ہے, تو کیا آپ نہیں مانو گے اپنے آپ ٹھیک کو؟ ہے, نہیں میں نہیں, اچھا چلو ایک منٹ کو, صحیح, نوٹ پیڈ آنے لگا. ہاں ہتھیار آ رہا ہے. اوکے, آپ نوٹ پیڈ لاؤ, میں آیا تھا 5 منٹ میں. ہاں جلدی آؤ. اوکے, وہ اپنے کو ریاکشن ویڈیو بھی بنانا ہے ایڈم, آپ آؤ گے پھر بنائیں گے. یہ بھائی کو پہلے الوداع کر دیتا ہوں, یہ فائنل, کیونکہ میں یہیں سے سٹارٹ کرنے والا تھا, تبھی ہمارے ایڈم صاحب کی انٹری ہو گئی تھی. امی ابو پہ بات تبھی آ چکی تھی. ہاں بھائی, مان لو کہ سب ٹرائی کرنے کے بعد یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ آپ کے امی ابو کون ہے, ٹھیک ہے. اب کیا جی آگے کیا؟ مطلب آپ اپنے, حالانکہ وہ آپ کے امی ابو ہیں, لیکن آپ کے ہاں پاس پروف نہیں ہے, کیونکہ نہ تو آپ نے دیکھا نہیں ہے ان کو, آپ ٹھیک نے ہے, میں دیکھا نہیں نہیں ہے, مان رہا. تو آپ کیسے ایک منٹ, مانیں گے؟ ہاں نہیں مان رہا, میں نہیں مان رہا میرے وہ امی ابو ہے, ٹھیک ہے. میں کسی اور کو مان رہا ہوں اپنا امی ابو. ہاں اب کیا؟ تو اب مجھے بتائیں کہ آپ غلط ہوئے یا صحیح ہوئے؟ نہیں میں غلط ہوں. اب کیا؟ میں غلط تو ہوں. غلط ہوئے نا, ہاں پھر اس بات میں آپ تو غلط ہوئے. تو یہی میرے میں کو بات کیا کہنا سزا چاہتا ہوں کہ ملنی جیسے چاہیے؟ گاڈ بھی ایسا ہی ہے, گاڈ بھی ایسا ارے ہی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رک جا, پروف. اے بھائی رک جا, ابھی میں غلط ہوں, اس بات پہ مجھے کیا سزا ملنا چاہیے وہ بتا. سزا کی بات نہیں کر رہا ہوں, سزا کی بات تو وہ اگر آپ کے نہیں, پہلے پیرنٹ نے یہ آپ بتا, کو رولز کیوں. ایک منٹ ہاں عبدالعظیم, جی بھائی, پہلے یہ بتا کہ میں غلط ہوں, ابھی مجھے سزا کیا ملنی چاہیے؟ سزا جو آپ کے پیرنٹس نے رکھی ہو کہ آپ اگر ہم کو نہیں مانو گے تو ہم آپ کو یہ کیا سزا دے دیں گے, گا, وہی سزا آپ. کیا دے گا؟ ایک منٹ, ورسٹ تو جو سزا دنیا کا سب سے ظالم ماں باپ کیا دے گا؟ تو کیا دے گا مجھے کیا اپنے پتا, بچے کو؟ ایک وہ منٹ جس رک. تو اپنے جتنی وہ اس سخت سزا بچے, دے سکتا ہے وہ اتنا, جتنی وہ دے سکتا ہے. منہ بند. جی, تو اپنے اس بچے کو جو تجھے اپنا باپ نہیں مان رہا, کیا سزا دے گا تو؟ میں اس کو جب تک وہ مجھے باپ نہیں مانے گا اپنے ٹائم تک, تو میں اس کو مہلت دوں گا. پھر بھی نہیں ہاں, مانے اس گا کے تو میں بعد اسے بتاؤں گا کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا اگر تم نہیں مانو گے, تو میں کیا تمہیں یہ سزا دے دوں گا؟ گا. وہ اس بات کیا مطلب میں اس سزا کو دے گا؟ سب سے بری سزا کیا دے گا وہ بول. میں اس کو بولوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا, مطلب ایسے آگ میں سلگتا رہے گا تو ہمیشہ. وہ اگر پھر بھی بولے کہ مطلب ہاں میں نہیں مان رہا, پھر بھی ایک منٹ, اچھا تو پہلے وارننگ دے رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے تجھے ہمیشہ کے لیے جلاؤں گا, 20 سال کا وقت ہے, اس میں مان جا. 20 سال, ہاں ہاں 20 سال مطلب, ارے بھائی دنیا کی مثال ہے نا ہاں یہ. ہاں صحیح ہے, ہاں, جان گیا. تو 20 سال گزر گئے, وہ نہیں مانا, کیا سزا دے گا؟ تو جو میں بتایا ہوگا اس کو کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا, وہی سزا دوں گا اس کو 20 سال کے بعد. تو اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے جلائے گا,
صرف اس لیے کہ وہ تجھے اپنا باپ نہیں مانا اور دنیا میں اس نے باقی سارے اچھے کام کیے. تو یہ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا بیٹا آپ کو اپنا باپ نہیں مانے گا. میں نے تو اب آپ کو باپ کی مثال اس لیے دی. ایک منٹ عبدالعظیم پوچھ سوال. ہاں میرا بیٹا مجھے باپ نہیں مانے گا، پوچھ. تو یہی میں پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا آپ کو باپ نہیں مانے گا تو آپ کے پاس بھی تو کوئی پروف نہیں ہوگا نا. آپ ان سے مجھے پروف نہیں کروا سکتے. سزا کی بات ہوئی نا. تو نے بولا کہ تو اپنے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے گا صرف اس وجہ سے کہ تیرے کو باپ نہیں مان رہا. یہی سوال میرے سے کر. یہی سوال میں تیرے سے کروں گا تو ظاہر سی بات ہے تو اپنے مقصد کا جواب دے گا نا. نہیں کیا دوں گا؟ تو کر تو صحیح. ہاں تو کیا سزا دے گا؟ اگر میرا بیٹا میرے کو باپ نہیں مان رہا ہے صحیح ہے تو بھی وہ میرا بیٹا رہے گا. اوکے اگرچہ وہ مجھے نہیں مانے، میں ہمیشہ کہوں گا کہ میرے بیٹے تو مجھے باپ مان یا مت مان، تو ہمیشہ خوش رہ. اوکے تو اپنی زندگی ہمیشہ خوش رہ. ابے جاہل اب میری بات سن. میں آپ کو پکڑنے لگا ہوں 2 منٹ. اب میری بات سن. اگر 2 منٹ رک. تو اتنا بڑا جاہل، دماغ سے اپنگ، اپنے اللہ کی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے تو نے کہا میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاؤں گا. یار 5300 لوگ جو دیکھ رہے ہیں ابھی، بھائی بتانا ذرا دنیا کا کوئی ایک بھی ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھے؟ اگر مومن حضرات اس میں ہے، مومنہ ہے، تم کو قسم ہے تمہارے رسول کی، اس سوال کا جواب ضرور دینا. کیا تمہارے بچے اگر تم کو اپنا ماں باپ نہ مانے، کیا تم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلاؤ گے؟ یہ کہاں سے پاگل لوگ، جاہل لوگ، سوچ دیکھو ان کی. میری بات کو کمپلیٹ ہونے دینا پلیز. میں یہی سوال باقی والوں سے کرتا ہوں کہ آپ کا گاڈ بھی تو سزا دیتا ہے نا، تو وہ کیوں وہ بھی غلط کر رہا ہے؟ اور دوسری بات میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک منٹ سن عبدالعظیم، دیکھ مجھے اچھے سے معلوم ہے تو اپنے بچے کو سزا نہیں دے گا کیا؟ سچی بولنا. اگر وہ غلط کرے گا تو میں اسے جو سزا مجھ سے پاسبل ہوگا اس دنیا میں اسے قتل کر دوں گا. ایک منٹ سن. وہ تجھے صرف باپ نہیں مان رہا ہے، باقی سب اچھے کام کر رہا ہے. کیا تو اپنے بچے کو سزا دے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلائے گا؟ سچی بولنا میرے بھائی. میں اس کو میں نے اس کو اگر بول دیا کہ ہاں تو مان نہ مان، کل کو وہ بولے گا کہ آپ تو میرے پتا ہی نہیں ہو. کل کو مطلب آپ کو بول دے گا کہ ہاں آپ میرے باپ نہیں ہو. نہیں مان رہا وہ اپنی بہن سے ہی شادی کر لے گا. وہ تو اپنی بہن سے ہی شادی کر لے گا کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو میری بہن ہے ہی نہیں. ایک منٹ. وہ بہن سے شادی کر لے گا تو تیری جو اس کی بہن رہے گی وہ تو نہیں مانے گی نا. کیا مطلب نہیں مانے گی؟ بہن تو نہیں مانے گی نا. بہن تو مان رہی ہے نا تیرے کو باپ، وہ اس کو بھائی مان رہی ہے. وہ منع کر دے گی تو کیا زبردستی شادی کرے گا وہ؟ اگر اس نے غلط حرکت کر دی تو سزا کا لائق ہے. اگر تو اس زیادہ نے سن اسی وجہ سے تو میں بول رہا ہوں تیرے کو کہ اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو جتنا غلط کام کیا اس کی سزا ملے گی. میں تجھے یہ ایگزامپل دیا تھا اس وقت کہ وہ صرف خدا کو نہیں مان رہا، باقی سارے اچھے کام کر رہا ہے. تیرا بیٹا سارے اچھے کام کر رہا ہے، بس تجھے باپ نہیں مان رہا ہے. اچھا میری بات سنو. ابھی میں آپ کا پروف کرنے لگا ہوں. صحیح ہے پلیز بھائی بولیں. نہیں پہلے بول تو کیا سچی میں صرف تیرا بچہ تجھے باپ نہیں مانے گا اس بنیاد پہ تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ جلائے گا؟ میں نہیں جلا سکتا کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں اس دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے نا. اس دنیا میں کیسے اس کو ہمیشہ کے لیے جلاؤں گا؟ تو مر جائے گا. رک جا. دیکھا ابھی کیا بولا اس نے؟ دیکھا میں نے کہا پاسبل نہیں اس دنیا میں. وہ جلاؤں گا تو مر جائے گا. ظاہر سی بات ہے پاسبل ہی نہیں اس دنیا میں نا. جلاؤں گا. سن لیا؟ نہیں جلاؤں گا. چپ بیوقوف انسان. میں نہیں جلاؤں گا کیونکہ کوئی باپ بھی نہیں جلائے گا. کوئی باپ بھی نہیں جلائے گا. یہ بھی نہیں جلائے گا. تو اس نے جو مثال لے کے آیا تھا امی ابو کی، یہ تبھی ڈسکشن ختم ہو جاتا تھا. لیکن اچھا ہوا ایڈم صاحب آئے اور انہوں نے اس کے ساتھ باقی ڈسکشن
की तब जाके इसको मालूम पड़ा कि रसूलुल्लाह इनके खोते भी खाते थे, वरना ये डिस्कशन वहीं खत्म हो जाता था जब इसने अम्मी अब्बू की बात लेके आया बीच में। मैं बोला अभी तो ये खुद फंसने वाला है, खुद फंसने वाला है। अम्मी अब्बू की प्रूफ नहीं ला सकते, सेम ऐसे ही आप गॉड की भी प्रूफ नहीं ला सकते ना। ठीक है, जैसे नहीं आप ला सकते तो ठीक है, सजा नहीं और है जजा गॉड। की बात ही तो मैंने नहीं की, क्या अब्बा बेटे को अब्दुल क्या अजीम, सजा देगा, बेटा नहीं क्या अब्दुल करेगा अजीम, बेटा। जी अब्दुल भाई अजीम, अब्दुल जी। अजीम, नहीं ला सकते गॉड का प्रूफ, ठीक है, नहीं है गॉड, हम्म, तू भी मान ले, क्या मान लूं नहीं है गॉड, प्रूफ नहीं ला सकते अपन कोई भी। मैं? मैं ऐसा मानूं ना, मैं कहता हूं मेरे अभी से मेरी दुआ है मेरी सर कलम हो जाए जिस दिन मैंने ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश भी की, मैं सर तो किसी कलम को हो हुक्म जाए ही तेरी। दे दूं। बिल्कुल, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं ना, मैं अगर मेरे फ्यूचर में ये लिखा हुआ है कि मैं कोई अपने मजहब से हट जाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि मेरी सर कलम हो जाए। बेशक मेरा खून भी माफ है उस बंदे को जिसने मुझे कत्ल कर दिया, मेरा खून उस पे माफ है, बेशक मुझे कत्ल कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने मजहब पे मर मिटने को तैयार। मेरी बात अच्छा आप मेरी बात सुनो भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। आप लोग कहते हो ना, देखो आपकी बातों से काफी लोग एग्री करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनका मजहब पे ईमान काफी वीक होता है, वो मान लेते हैं, और ऐसे लोग वैसे भी जहन्नम ही जाने होते हैं इन लोगों ने, तो वो लोग मान लेते हैं। अच्छा, कभी अब्दुल भी अजीम, कोई पक्का अब्दुल अजीम, मुस्लिम आपकी अब्दुल बात अजीम, को कभी भी अब्दुल नहीं अजीम, मानेगा। जी अब्दुल भाई अजीम, जी अब्दुल भाई अजीम, तुम्हारे रसूल जो है वो बुराक पे बैठ के 7वें आसमान के ऊपर गए थे, जी, तू इसको साबित कर सकता है? हदीसों में लिखा हुआ है। नहीं, हदीस से नहीं, तू इसको साइंटिफिकली साबित कर सकता है? साइंटिफिकली मतलब? क्या ये पॉसिबल है साइंटिफिकली कि कोई इंसान एक जानवर पे बैठ के उड़े, आसमान के ऊपर जाए बिना ऑक्सीजन मास्क के, और लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ऊपर जाए, और थोड़े ही वक्त में अल्लाह से मुलाकात करके वो सब मामला देख के नीचे आ जाए? क्या तू इसको साबित कर सकता है? साइंस नहीं मानती, लेकिन ये ऑक्सीजन वगैरह जिसने बनाया है उसे उस पर कंट्रोल भी होगा, तो मैं अपनी रिलीजियस क्या तौर पर क्या मानता हूँ। क्या साइंटिफिकली तो कोई भी नहीं मान सकता। साइंटिफिक, क्योंकि साइंस लाओगे हर बात में ना, तो बीच कुछ ऐसे मसले होते हैं जो साइंस भी तो कहती है कि नेचुरल मतलब तेरा डिजास्टर ये, नेचुरल हो गया। एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते, हम्म, मतलब तू ये नॉन साइंटिफिक चीज जिसको साबित भी नहीं किया जा सकता, बल्कि साइंस की रूह से एक इंसान एक हाइट के ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, मर जाता है वो, हम्म, ये तेरे रसूल ने जो बोंगी मारी है, इसको क्यों मानता है तू? अच्छा, यही बात बताता हूँ ना। मैं ऊपर आसमान में चला गया, मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मैं मर गया, वापस मुझे नीचे लाके मेरे अंदर वही ऑक्सीजन भर के मुझे वापस जिंदा क्यों नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली? क्या क्या यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं मर जाता हूँ, सिर्फ मेरा हाँ जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन ऊपर हाँ, जाके मेरी ऑक्सीजन बंद हो गई कुछ अब मिनटों के कुछ लिए, ठीक मैं नहीं मर है, गया। ये भाई तेरा हम्म, दिमाग जो है ना वो डेड हो चुका है। साइंटिफिकली अब तू मुझे साइंटिफिकली बता ना, मेरे अंदर वापस ऑक्सीजन डाल के मुझे जिंदा क्यों नहीं नहीं, किया जा सकता? तेरा मेरे दिमाग जिस्म डेड के हो हर चुका हिस्से है। में बिल्कुल ठीक ठाक है। ए मेरे भाई सुन, हम्म, तुम्हारा दिमाग वो डेड हो चुका है, तुम्हारे ये ऑर्गन्स तुम्हारे फेल हो पास चुके हैं। आंसर डेट हो चुका है, ऐसा बोलो कि मेरे ये पास आंसर ही नहीं, नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अब्दुल अजीम, मुझे ये बता जी, कि वो चीज जो साइंटिफिकली और दिमाग से साबित नहीं हो सकती, वो तू किस बुनियाद पे मानता है, ये बता। वो रसूलुल्लाह ने ये काम करके किस बुनियाद पे मानता है? इस बुनियाद पे मानता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है और हदीसों में लिखा है, तो पॉसिबल है। अरे किस बुनियाद पे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ये तेरा ईमान है ना, हाँ, मतलब तू अंधविश्वास करता है ना। अंधविश्वास मतलब? अंधविश्वास मतलब ब्लाइंड बिलीफ, मतलब वो चीज जिसको साबित नहीं किया जा सकता, उसको तू अगर मान रहा है तो इसको अंधविश्वास कहते हैं। ये आप मैं साबित नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अल्लाह तो साबित कर सकता है ना, वो अरे साबित तेरा करेगा भी अल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ आता है? तेरा अल्लाह को देखा अच्छा, है क्या कभी? तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना, यही तो मैं भी ये तुमसे कह बता रहा हूँ। कि तू, एक मिनट अच्छा, रुक, एक मिनट, एक मिनट रुक, हम्म, तो तू अंधविश्वास में ये मानता है ना? अंधविश्वास में मुझे पता ही नहीं अंधविश्वास होता क्या है। ब्लाइंड बिलीफ रे भाई, स्कूल कितना पढ़ा है? 9th। नाइन्थ में ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा, हम्म, बिलीफ, बिलीफ मतलब नहीं, ईमान। ये तो फिर तू भी अपने अम्मी अबू को ब्लाइंड बिलीफ ही मानता है, वो भी तो साबित नहीं कर सकते, नहीं, तू भी मैं तो प्रूफ साबित नहीं कर कर सकता। सकता हूँ,
میرے پاس ڈاکیومنٹیشن ہے اور ایٹ لاسٹ سن ہم جس ٹیکنالوجی کے زمانے میں رہتے ہیں میں بالکل ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ میرے ماں باپ ہے. اور اگر پہلے ہوتا ٹیکنالوجی کے بغیر تو کیسے کرتا؟ پہلے نہیں، میں ابھی ہوں نا. تو تیرا پلان بلیف ہوتا نا، تیرا تو بلائنڈ بلیف ہوتا پھر اس ٹائم. نہیں بلائنڈ بلیف نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. کیسے پروف کرتا؟ کیا ابھی سن، کیا ابھی تو اپنے رسول کی اس حرکت کو ثابت کر سکتا ہے؟ ابھی پاسبل ہی نہیں ہے. تو اندھ وشواسی ہے مطلب؟ میں اندھ وشواسی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے میرے اللہ پر. ارے یقین کس بنیاد پہ ہے؟ یقین کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو. تو ثابت نہیں کر سکتا. یقین کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یقین اسی بنیاد، ضروری تو نہیں ہے نا. اگر میں سائنس، ہر چیز میں سائنس ڈھونڈتا رہوں، ہر چیز کو میں وہ وہی نہیں چیز پوچھ رہا مانوں جو ہوں. آنکھوں پہ دیکھا ہے. سن عبدالعظیم، میں جی بھائی. پوچھ رہا ہوں یقین کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ یقین آپ لوگوں کے مطابق اس چیز پہ یقین ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھی گئی ہو. کر رہا ہوں میری یقین کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ میرے نزدیک تو یقین اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ کی میرے ریلیجن میں جو لکھا ہوا ہے میں اسی بنیاد پہ بلیو کرتا ہوں. مطلب تو اندھ وشواسی ہے نا؟ اندھ وشواسی نہیں ہوں میں. میرا بلیو میرے اللہ اور میری کتابوں پر ہے. ثابت کر. اندھ وشواسی نہیں ہے تو تیرے رسول کا آسمان پہ اوپر یونیورس کے باہر جانا اور آنا یہ ثابت کر کے دکھا، اگر تو اندھ وشواسی نہیں ہے تو یہ معجزہ تھا ایک طرف سے. تو ارے وہی بول رہا ہوں نا، پھر وہ اندھ وشواس ہو گیا نا. اچھا آپ کے نزدیک یہ اندھ وشواس وغیرہ ہوگا، میرے نزدیک یہ اندھ وشواس نہیں ہے. میرے نزدیک یہ پورا یقین والی بات ہے. ان کے نزدیک اندھ وشواس ہی یقین ہے، اور یہ ان سے بڑے اندھ وشواسی. بھائی شکریہ، چل اب میری ابھی جا آرام کر. ان کے نزدیک اندھ وشواس یہی سب سے بڑا یقین ہے اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. باپ رے باپ، 9ویں پڑھا ہوا انسان تھوڑا بھی دماغ نہیں لگاتا. بھائی سوچو یہ لوگ دماغ سے کتنے بڑے اپنگ ہو چکے ہیں. ہو کیا ہوگا سوچو ایسے لوگوں کا. انکت بھائی تھینکس، اسے نکال لیا. ہاں کیا کروں، اس کے آرگیومنٹس پورے ختم ہو گئے نا. وہ جو مین آرگیومنٹ لے کے آیا تھا وہاں امی ابو کا مثال دے کے وہ بھی پھنس گیا. انکت بھائی کہہ رہے کیا ہم نے بولا تھا کریٹ کرنے کو، کیوں کیا پھر؟ بالکل صحیح بات. کچھ سپر چیٹس لیتے اور ہمارے ایڈم صاحب جب آئیں گے تو وہ ویڈیو پہ ہمیں ریاکٹ بھی کرنا ہے. بھومت دوے صاحب کہہ رہے ساحل بھائی چمیشوری ڈیبیٹ. ایڈم بھائی سلوٹ، پاکستان میں رہ کے اتنا نالج گین کیا. ایڈم بھائی ایک بار الہم بھیج دو، اللہ کو بھیج دیں گے جیسے ایڈم صاحب آئیں گے. وڈا ورلڈ کہہ رہے عبدل از ریڈی ٹو گیٹ ڈپلوئڈ ان دی نیم. وہ بولتا میری ایسی سوچ ہو تو میرا قتل ہو جائے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے. مطلب سر تن سے جدا ان کے ذہنوں سے نکلتا ہی نہیں ہے. سوچو وہ خود کے سر تن سے جدا کی بات کر رہا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ کیا حال کرے. راگو جا کہہ رہے نبی ابا کی وفات سے کتنے سال بعد میلاد پایا؟ 4 سال یا 2 سال کے بعد. ہو کیس ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کا، ماں باپ کا ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. زکوم کہہ رہے ہیں ساحل بھائی میرا بیٹا ہے، پلیز معاف کر دو اسے. راگو جا کہہ رہے چائنا محمد کو ٹیررزم مونگرنگ مانتی ہے. اوکے. انکت بھائی کہہ رہے آپ موم ڈیڈ کو نہیں مانتے ہو تو ہیل نہیں ملے گا، وہ ابھی ثابت ہو گیا. ابھی 739 کہہ رہے ہیں بھائی میرا سوال ہے پہلے ایڈم آیا یا ڈائنوسور؟ ہمارے ایڈم صاحب جو 7000 سال پہلے آئے نا، تو ڈائنوسور تو اس کے پہلے آئے. انکت بھائی کہہ رہے آج تک میں گو موتر سونگا بھی نہیں. سونگتا کون ہے؟ سنارکی گوبلن کہہ رہے ساحل بھائی اس کا اندھ وشواس ہی یقین ہے، ویسٹ آف ٹائم. ایگزیکٹلی اس کا اندھ وشواس ہی یقین ہے. اس نے بولا نا میرے لیے یقین وہی ہے اندھ وشواس. انکت آج تک میں، اچھا یہ ہو گیا. انکت بھائی کہہ رہے ارے پہلے سب کو سیم ٹائپ آف ٹیسٹ دو، نارتھ کوریا ایکسیٹرا. یہ بھی بات بالکل صحیح ہے. ایکس مسلم عبدال بھائی کہہ رہے 15 منٹ کے پولیس ہٹا دو بولنے والے آج پوچھ رہے پولیس وہاں سے کیوں ہٹی. مختار انصاری کا کہنا ہے میں بالکل فٹ ہوں، میرا میڈیکل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. 27 کو تاریخ ہے. ہاں یوگی جی پرنام. تھینک یو سو مچ ایکس مسلم عبدال بھائی.
और ये वाला डायलॉग मस्त मारा आपने कि 15 मिनट की पुलिस हटाने वाले आज ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि पुलिस क्यों हटी। हरी यकजा, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ह्यूमन भाई कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग भाई, लाइव इस्लामिक भूत उतरवाएं, कॉन्टेक्ट एक्स मुस्लिम साहिल, एडम सीकर सचवाले जी, गॉड स्पीड टू ऑल ऑफ यू। जल्दी ये कट्टरता खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।